سردار کو کافی زیادہ گولیاں لگی تھیں، لیکن ان لوگوں نے جم کر مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی تھی۔ سردار کو گرتے دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے اسے گولی لگ چکی ہے، جبکہ بالا یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ صرف ایک گولی نہیں لگی بلکہ معاملہ زیادہ خراب ہے۔ بھون کر رکھ دو سالوں کو، کوئی ایک بھی زندہ بچ کر نہ جانے پائے، وہ چیخا تھا، جبکہ سردار کے آگے آتے ہوئے اس نے سردار کے وجود کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر ڈالا تھا۔ قبیلے پر ذرا برابر نقصان نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھنا یہ سردار کا گھر ہے، اس کی دنیا ہے، وہ چیختے ہوئے کہتا اندر کی جانب بھاگا تھا۔ اسے سردار کی جان بچانی تھی، اس کے لیے اسے وقت سردار سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جبکہ جمرو تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا جہاں دوام گری تھی، اسے پرواہ نہ تھی گولیاں اسے لگتی ہیں یا اس کا وجود چیرتی ہیں۔ اس وقت اسے صرف سردار کے بچے اور اس کی بیوی کی پرواہ تھی۔ وہ دوام کے پاس آتے ہوئے اس کے چہرے کو آہستہ سے تھپ تھپانے لگا، پھر اگلے ہی لمحے اسے اٹھا کر محفوظ جگہ لے جانے لگا تھا، لیکن دوام ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ یہ جنگ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے تک چلتی رہی تھی۔ ان لوگوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا کہ انہیں گولیاں کہاں لگتی ہیں یا وہ جان سے جاتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے بھی ڈاکوؤں پر جو حملہ کیا تھا وہ جان لیوا ہی تھا۔ ان کے 4 آدمی اپنی جان گنوا چکے تھے، حالات بہت بگڑتے جا رہے تھے، لیکن ان کے مقابلے کرنے کی وجہ سے ان لوگوں نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کافی سارے لوگ وہاں سے بھاگ نکلے تھے، جبکہ ریان اکرم کہاں گیا تھا ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا۔ ان کا ارادہ نہیں تھا اسے اس طرح سے جانے دینے کا، لیکن پھر بھی وہ غائب ہو چکا تھا۔ چشمدید گواہوں کی لاشیں انہوں نے ڈاکوؤں سے کہہ کر گاؤں میں بھجوا دی تھی، اس سے زیادہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ اس طرح بے قصور مارے جائیں گے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ تو حق سچ کا ساتھ دینے والے تھے بیچارے، لیکن ریان اکرم کی خود غرضی کی وجہ سے وہ بھی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے، اور انہیں مارنے والا اور کوئی نہیں بلکہ ان کی اپنی ہی پولیس نفری تھی۔ وہ لوگ پولیس کی گولیوں سے مارے گئے، جبکہ اپنے قبیلے کا بھی نقصان ہوا تھا۔ یہاں 4 ڈاکو موت کو گلے لگا چکے تھے، صرف سردار کی جان بچانے کے لیے ان کا احسان وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتے تھے، جبکہ تقریباً 11 سے 12 ڈاکو بہت بری حالت میں زخمی تھے، جن کا علاج شروع کر دیا گیا تھا۔ دوام کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں اپنے بستر پر پایا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھ رہا تھا جو اس کی برداشت سے باہر تھا، لیکن ہر درد پر حاوی تھا سردار کا لہولہان وجود۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سردار کا لہولہان وجود گھوم گیا۔ وہ اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی، جبکہ پاس کھڑی 2 نرسز نے اسے تھاما، جبکہ سامنے اس کے ایک ڈاکٹر بھی تھی۔ اب وہیں بیٹھے رہیے، اٹھیے نہیں، وہ جو تیزی سے اٹھ کر باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ان لوگوں کے اچانک پکڑنے پر وہ پریشانی سے اپنا آپ چھڑن لگی۔ چھوڑو مجھے میرے ڈاکو جی کے پاس جانا ہے، انہیں گولی لگی ہے، ان کا خون بہہ رہا تھا۔ وہ بری طرح سے تڑپتی ہوئی اپنا آپ ان سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ان کا علاج چل رہا ہے، ان کی گولیاں نکالی جا رہی ہیں، نیچے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں، آپ سنبھالیں اپنے آپ کو، آپ پہلے ہی اپنا بچہ کھو چکی ہیں، پلیز اپنی حالت پر فوکس کریں، آپ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے زبردستی پکڑا تھا، جبکہ ڈاکٹر کی بات سنتے اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ پریگننٹ نہیں ہیں، ڈاکٹر نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا، جبکہ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی تھی۔ ابھی سردار کی حالت بہت خراب ہے، مجھے ملنا ہے ان سے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ بے قراری سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ یہیں پر رکیں، آپ نہیں جا سکتی، سردار بالا کا حکم ہے کہ آپ کو کمرے سے نہ نکلنے دیا جائے۔ اور ویسے بھی سردار دلدار کا فی الحال آپریشن چل رہا ہے، علاج ہو رہا ہے، وہاں آپ کو نہیں جانے دیا جائے گا۔ نہیں، میں نہیں رک سکتی، مجھے میرے ڈاکو جی کے پاس جانا ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، ان کو گولی لگی ہے، وہ میری آنکھوں کے سامنے خون سے لت پت ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے، مجھے انہیں دیکھنا ہے۔ وہ بے قراری سے تڑپنے لگی تھی، جبکہ ڈاکٹر نے ایک نرس کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا تھا، اس کی حالت بگڑ رہی تھی۔ جبکہ ڈاکٹر نے آگے بڑھتے ہوئے نرمی سے اس کے بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا۔ اس نے ایک نظر نرس کو دیکھا، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اس وقت قبیلے سے نکلنا ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، اس لیے بالا نے قبیلے سے کسی کو بھی کہیں بھی جانے سے منع کر دیا تھا۔ ہاں، لیکن آس پاس کے جتنے بھی ہسپتال سے وہاں سے ڈاکٹروں کو زبردستی یہاں لے آئے تھے، جو ان کا علاج کر رہے تھے اور جو موت کو گلے لگا چکے تھے۔ خاموشی سے ان کا جنازہ پڑھا کر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ان کی قربانیاں وہ ہرگز ضائع نہیں جانے دینے والے تھے، لیکن فی الحال وہ کوئی سوچنے سمجھنے کی کنڈیشن میں نہیں تھے۔ کہہ رہے تھے کہ سردار کی گولیاں نکال دی گئی ہیں، آنے والے 48 گھنٹے اس کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہونے والے ہیں۔ جبکہ دوام اپنا بچہ کھو چکی ہے، یہ بات ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھی، لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ یہ سب کچھ دوام کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے 2 نرسز اور ایک ڈاکٹر کو اوپر دوام کے پاس چھوڑا ہوا تھا، وہ ہرگز اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر وہ سردارنی تھی، سردار کی امانت تھی، اس کا خیال رکھنا ان کا فرض تھا۔ اسی لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اس کا خیال رکھنے کا، لیکن اب وہ بہت زیادہ ضد کر رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا، کیونکہ اس کے لیے سکون بے حد ضروری تھا، جس طرح وہ ٹینشن لے رہی تھی، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی تھی۔ 7 گولیاں لگی ہیں سردار کو، کوئی حالت نہیں ہے،
ہم نے گولیاں تو نکال لی ہیں لیکن پھر بھی خطرہ ابھی تک ٹلا نہیں ہے۔ سردار کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں اسپتال چلنا چاہیے۔ بزرگ ڈاکو بالا سے کہنے لگا، جبکہ بالا اسے اسپتال لے جانے کو تیار نہیں تھا۔ اگر پولیس والے قبیلے میں آ کر حملہ کر سکتے تھے تو حملہ اسپتال میں بھی ہو سکتا تھا۔ نہیں، میں سردار کو کہیں پر لے کر نہیں جاؤں گا۔ سردار یہیں رہے گا اور آپ سب لوگ اس کا علاج کریں گے، اور جن ڈاکٹروں کو پکڑ کر لائے ہو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کرو انہیں، یہیں پر سردار کا علاج ہوگا۔ پہلے بھی تو علاج یہیں پر ہوتا تھا نا۔ اگر یہ ڈاکٹر کم ہے تو جاؤ اور پھر شہر جو ڈاکٹر سمجھ میں آتا ہے اٹھا کر لے آؤ قبیلے میں۔ اگر سردار کا علاج نہیں کرے گا تو گولی مار دو۔ بالا ضرورت سے زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا، اسے بس یہ پتہ تھا سردار کی جان خطرے میں ہے اور بس۔ تقریباً 36 گھنٹے گزر چکے تھے، سردار کو گولیاں لگی، حالت بہت خراب تھی۔ ان لوگوں نے پولیس والوں کو ٹکنے نہیں دیا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کتنوں کو گولیاں لگی ہیں اور کتنے بھاگ نکلے تھے، لیکن انہوں نے لحاظ نہیں رکھا تھا۔ اپنے سردار پر ہوئے حملے کا انتقام انہوں نے بہت زور و شور سے لیا تھا، لیکن قبیلے پر کسی طرح کا نقصان منڈلانے نہ دیا۔ سردار کے لیے یہ قبیلہ نہیں، اس کا گھر تھا جس کا نقصان وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ویسے بھی وہ بہت بڑا نقصان اٹھا چکے تھے۔ سردار کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ دوام کے بے ہوش ہونے پر وہ ڈاکٹر کو لے کر آئے تھے، جس نے بتا دیا تھا کہ اب وہ پریگننٹ نہیں ہے۔ یہ پریگننسی کے بالکل شروعات ہی دن تھے۔ مسلسل ٹینشن لینے کی وجہ سے وہ اپنی کیئر نہیں کر سکی۔ سردار کے بچے کی خوشی ان کے لیے وقتی ثابت ہوئی تھی۔ وہ تو ٹھیک سے جشن بھی نہ منا سکے تھے کہ یہ خبر ان سے روٹ گئی تھی۔ دوام کو باہر نہیں آنا چاہیے تھا، جو بھی تھا دوام کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جبکہ یہ جان کر کہ ریحان اکرم کو قبیلے میں دوام نے بلایا تھا، اس کا ویسے بھی غصے سے برا حال تھا۔ اس کا دل نہیں کرتا تھا دوام سے بات کرنے کا، وہ اس کا چہرہ تک نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ سردار جس کنڈیشن میں تھا اس کے پیچھے کی وجہ سردار کی اپنی ہی دل کی دھڑکن تھی۔ بالا سردار، وہ سردارنی باہر آئی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے سردار سے ملنا ہے۔ بزرگ ڈاکو ابھی مزید تفصیلات جاننا چاہتا تھا جب ایک ڈاکو نے آ کر اسے بتایا تھا نہیں مل سکتی وہ سردار سے، اسے کہو کہ اوپر واپس چل جائے۔ فی الحال سردار اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ اسے کسی بھی طرح کی پریشانی سے گزارا جائے۔ فی الحال اسے ہوش نہیں آیا، ان کے پاس جانا مناسب نہیں، وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جبکہ اس کے لہجے میں بیگانگی وہ بھی محسوس کر چکی تھی۔ بالا بھیا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، آپ مجھے میرے شوہر سے ملنے سے نہیں روک سکتے، مجھے ملنا ہے ان سے، انہیں دیکھنا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ تیزی سے اندر داخل ہونے لگی تھی، جو بالا نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر وہیں سے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں سردارنی، آپ سردار سے نہیں مل سکتی، جو کچھ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ سردار کے آس پاس بھی نہیں آئیں گی۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اوپر کمرے میں جا کر آرام کیجیے، اور بس، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے میدان کے بیچ میں لے آیا تھا، جبکہ وہ کمرہ جو اس نے کبھی بھی کھلا نہیں دیکھا تھا، اس کمرے میں سردار تھا، وہ جان چکی تھی۔ آپ لوگوں کو انہیں اسپتال لے کر جانا چاہیے، آپ یہاں پر اس طرح ان کو چیر پھاڑ نہیں سکتے۔ آپ کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کر رہے؟ انہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی نہیں، اس کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ اس کے یہاں نہ ہونے کے بعد یہاں کا سردار میں ہوں، اور اس قبیلے کا ہر فیصلہ لینے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ باقی آپ کے لیے فیصلہ کرنے کا حق میں خود کو نہیں دیتا، اس لیے بہتر ہوگا آپ خاموشی سے اوپر چلی جائیں۔ جب تک سردار ہوش میں نہیں آ جاتا تب تک آپ کو کمرے سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقین مانیں، اس وقت کوئی آپ کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس قبیلے کی بربادی کی اصل وجہ آپ ہی ہیں۔ ایک وردی والے پر یقین کر کے آپ نے اسے یہاں بلانے چلی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ وردی والے کسی کے نہیں ہیں، اپنے ساتھ پوری نفری لے کر آیا تھا۔ وہ خاموش حملہ ہوا ہے ہم پر۔ آپ کو اندازہ ہے سردار کے علاوہ کتنے ڈاکوؤں کو گولیاں لگی ہیں، کون مرا ہے، کون زندہ ہے، کچھ جاننے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ 4 جنازے نکلے ہیں اس قبیلے سے، آپ کی ایک چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے۔ اوپر جا کر قبیلے کے ان خاموش گھروں میں جا کر دیکھ لیجیے کہ کتنے ڈاکو زخمی پڑے ہیں، آپ کی اس چھوٹی سی نادانی کی وجہ سے۔ ایک دفعہ پھر سے یہ قبیلہ برباد ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ جانتی ہیں سردار نے بے ہوش ہونے سے پہلے مجھے کیا کہا تھا؟ قبیلے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ قبیلہ اس کا گھر ہے، اس کی دنیا ہے، آپ اس کی دنیا مٹانے چلی تھی۔ سردارنی صاحبہ، اس وقت قبیلے کا کوئی ڈاکو آپ سے بات کرنا تو دور کی بات آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، کوئی آپ کی آواز سننے کا بھی روادار نہیں ہے، لیکن آپ کا فیصلہ سردار خود اٹھ کر کرے گا، اس لیے ہم خاموش ہیں۔ آپ نے بہت نقصان کیا ہے ہمارا، سردار کا بہت نقصان، آپ نے اس قبیلے سے سردار کی نسل چھینی ہے، حالانکہ آپ کو کمرے سے باہر آنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے کسی کی نہیں سنی۔ ہمیشہ اپنی منمانی کرتی ہیں نا، دیکھ لیجیے اپنی منمانی کا انجام۔ بچہ تو کھویا ہی ہے آپ نے، ممکن ہے کہ سردار بھی۔ خدا کے لیے ایسا مت بولیں، مجھے دوسری سانس نہیں آئے گی، میں مر جاؤں گی اگر میرے ڈاکو جی کو کچھ ہوا تو۔ کاش یہی سوچ آپ کی تب ہوتی جب آپ نے اکرم کو اس قبیلے میں بلایا تھا، کاش یہی آپ تب سوچ لیتی تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے، اور اب حالات جتنے بھی خراب ہو چکے ہیں سردار کے جاگنے سے پہلے تک ٹھیک نہیں ہو سکتے، اسی لیے بہتر آپ یہاں سے چلی جائیں۔ ہم میں سے کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر کے سردار کی ناراضگی نہیں مول لینا چاہتا، بہتر ہوگا آپ بھی ہمارے لیے کسی پریشانی کی وجہ نہ بنیں۔
آپ سردار کے لیے عزیز ہیں، ہم بھی آپ کی حرمت میں کسی طرح کی کمی نہیں لانا چاہتے۔ اس کا لہجہ پوری طرح سے بیگانگی لی ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا یہ اس کا وہی بھائی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک نظر جمرو کو دیکھنے کی جس کے بازو کو گولی چھو کر گزری تھی۔ اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اسے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ کچھ ایسا ہو جائے گا۔ سب کچھ کتنے اچھے سے ہو رہا تھا۔ ریحان نے کہا تھا وہ چشمدید گواہوں کو سردار سے ملوانا چاہتا ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اتنا بڑا دھوکہ دے جائے گا۔ ریحان اکرم فون پر تو اس کا ہمدرد لگ رہا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی وہ اتنا چالاک نکلے گا۔ اس نے رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ کوئی اسے سردار سے نہیں ملنے دے رہا تھا۔ وہ صبح سے نیچے ہی تھی، بار بار سردار کے کمرے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے پیٹ میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی۔ 2 نرسیں اس کے پاس تھیں، 2-3 دفعہ وہ زبردستی اسے اوپر لے جا چکی تھیں، لیکن وہ واپس نیچے آ جاتی۔ اسے سردار سے ملنا تھا، اسے بس ایک نظر دیکھنا تھا، لیکن کوئی اسے دیکھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کوئی اسے سردار سے ملنے نہیں دے رہا تھا، کوئی اسے اس کے کمرے کی طرف بھی نہیں جانے دے رہا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اس کی ایک غلطی اتنا سب کچھ خراب کر دے گی وہ ہرگز نہیں جانتی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ تو بس سردار کے اوپر سے وہ الزام ہٹانا چاہتی تھی، لیکن اسے کہاں پتہ تھا کہ ریحان اسے دھوکہ دے گا۔ ریحان تو اس کا ہمدرد بنا ہوا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ریحان سچا ہے، وہ اس پر یقین کرتا ہے، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ دلدار کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن وہ دھوکے باز نکلا۔ اس نے دھوکہ دیا تھا، لفظوں کا دھوکہ، کبھی بلایا نہیں جا سکتا، اس کا کوئی مداوع نہیں ہوتا، اور اس ریحان نے یہی دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس کی زبان پر یقین کر کے اسے یہاں بلا چکی تھی۔ وہ بہت پچھتا رہی تھی، اسے کوئی سردار سے ملنے نہیں دے رہا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ سردار سے ملاقات نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ ڈاکٹر اور نرسز اسے نیچے نہیں جانے دے رہے تھے، جبکہ ان سے لڑ جھگڑ کر اگر وہ نیچے چلی بھی جاتی تو اسے کوئی سردار سے نہیں ملنے دیتا۔ سردارنی کا کھانا آ گیا ہے۔ باہر ایک ڈاکو نے آواز لگائی تو نرس فوراً اٹھ کر دروازے پر آئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے اپنے ڈاکو جی کے پاس جانا ہے، مجھے ان سے ملنا ہے، انہیں دیکھنا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ نرس نے کھانا لا کر ڈاکٹر کے حوالے کیا۔ جبکہ ڈاکٹر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس کے پاس آتے کھانا اس کے سامنے بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ دیکھیں، میری بات سنیں۔ فی الحال اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ گولیاں نکال دی گئی ہیں، لیکن خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ اگر ان کا ویسے بھی آپریشن ہوتا تو ان کو کوئی بھی آپ سے ملنے نہیں دیتا، اور یہاں کوئی عام لوگ علاج نہیں کر رہے ہیں، وہ پروفیشنل ڈاکٹر ہی ہیں وہ لوگ، اور وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سردار بچ جائے۔ آپ صرف ضد کر رہی ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ جب انہیں ہوش آ جائے گا تب آپ ان سے مل لیجیے گا، لیکن جس طرح آپ کر رہی ہیں آپ ان لوگوں کے لیے مسائل بڑھا رہی ہیں۔ آپ نے کل سے پانی تک نہیں پیا ہے۔ ڈاکٹر اسے زبردستی سمجھانے لگی تھی، جبکہ وہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ اپنے پل پل موت کے قریب جاتے شوہر سے مل نہیں پا رہی تھی، اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ یہی قبیلے کے لوگ جو اس کے سامنے آنکھ نہیں اٹھاتے تھے، آج صاف الفاظ میں اسے سردار سے ملنے سے منع کر رہے تھے، سردار کے پاس جانے سے منع کر رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کا قصور بہت بڑا تھا، اس نے پورے قبیلے کو مصیبت میں ڈال دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے سردار سے دور رکھنے کا تو کوئی حق نہیں رکھتے تھے۔ ڈاکٹر زبردستی اسے کھانا کھلا رہی تھی، جبکہ وہ بار بار اس کا ہاتھ پیچھے کرتی بری طرح رونے لگی تھی، جبکہ دوسری نرس بھی اسے پیار سے سمجھانے لگی۔ یقیناً ان لوگوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ اس پر بالکل بھی کوئی سختی نہ کی جائے، ورنہ ان لوگوں کو جہاں اٹھا کر لایا گیا تھا۔ بندوق کی نوک پر کسی کے اس طرح کے نخرے اٹھانے کو ہرگز نہیں آئے تھے، لیکن اس وقت وہ دوام سے زیادہ بے بس لگ رہے تھے۔ ڈاکو بالا کا حکم ہے کہ اگر یہ نرسیں اور ڈاکٹر سردارنی کو کھانا کھلانے میں کامیاب نہیں ہوتی تو ان کو گولی مار دی جائے۔ باہر سے آواز آئی تو وہ تینوں کانپ کر سامنے موجود دوام کو دیکھنے لگی، جو خود حیران رہ گئی تھی بالا کے اس طرح کے حکم پر۔ بالا کو ہوا کیا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بالا کی باتیں، اس کا انداز، ہر چیز بدل چکا تھا۔ وہ سچ مچ میں یہاں کا سردار بن گیا تھا، اور کوئی عام سردار نہیں، وہ بہت خطرناک قسم کا سردار تھا، جو کسی کو گولی مارنے کا ذکر کرتے ہوئے ذرا نہیں ڈرتا تھا۔ اس کے لیے کسی کی جان لینا مشکل نہیں تھا۔ اب تو ایک نرس باقاعدہ رونے لگی تھی۔ کل سے یہاں وہ جس حالت میں تھی ان کا رونا ہی بنتا تھا۔ بات بات پر ان کے سروں پر بندوق تان لی جاتی، ایسا لگتا تھا جیسے ابھی گولی مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ وہ ڈاکو سردار نہیں جو کسی کی جان کی پرواہ کرتا، یہاں سردار بالا تھا، اور حقیقت یہ بھی تھی کہ بالا کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ بالا کے لیے صرف اس کا حکم معنی رکھتا تھا، اور جو اس کے حکم کو پورا نہیں کرتا اسے مارنے میں یقیناً اس نے لمحہ نہیں لگانا تھا۔ تو ہم نے خاموشی سے ٹرے اپنے قریب سرکا لی تھی اور چھوٹے چھوٹے لقمے زہر مار کرنے لگی۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو مرتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ خطرہ ٹل چکا ہے، لیکن اب تک ہوش نہیں آیا، اور مجھے لگتا ہے جلدی ہوش نہیں آئے گا۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کے پیشنٹ کوما میں جا چکے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو بالا نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ یہ صبح کے 5:30 بجے کا وقت تھا۔ تیسرا دن شروع ہو چکا تھا۔ سردار کو ہوش نہیں آیا تھا، لیکن اب اس کی جان خطرے سے باہر تھی۔
کوما میں جا چکا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی حل تو ہوگا نا؟ سردار کو ہوش کب آئے گا؟ بالا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، کوما میں گئے پیشنٹ کو کبھی بھی ہوش آ سکتا ہے، ان کے ریکور ہونے کے چانسز ہیں، ہو سکتا ہے وہ 1 ڈیڑھ ہفتے میں ہوش میں آ جائیں، مہینہ بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ لمبے عرصے کا پیریڈ نہیں لگ سکتا، کیونکہ ان کا دل بہت اچھے سے ریسپانس کر رہا ہے، ان کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے۔ ہوش میں کب آئے گا وہ؟ بالا اس کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولے۔ دیکھیں، میں نے کہا نا، آپ کے غصہ ہونے سے ہوش میں نہیں آئیں گے، وہ وقت لگے گا، ہر چیز میں وقت لگتا ہے، ان کے ریکور ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، جب تک اسے ہوش نہیں آتا تو یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، اور نہ ہی تیری ٹیم کہیں جائے گی، قبیلے میں تم لوگوں کی اچھی مہمان نوازی ہوگی، ہر وقت سردار کے سر پر سوار ہو۔ بالا نے حکم سنایا تو وہ پریشان ہو گیا۔ جناب، وہ کوما میں جا چکے ہیں، کوما میں انسان کو ہوش میں آتے 10 سال بھی لگ سکتے ہیں، وہ پریشانی سے بولا تھا۔ تو یہ تم لوگوں کا مسئلہ ہے، اسے جلدی ہوش میں لاؤ اور جلدی واپس اپنے ٹھکانے پہنچ جاؤ۔ اگر اپنی زندگی پیاری ہے، اپنی آزادی پیاری ہے، تو سردار کو ہوش آ جانا چاہیے۔ تم لوگوں نے جو مشینیں کہیں ساری میں نے لا کر دیں، تم لوگوں نے جو چیز ڈیمانڈ کی میں نے راتوں رات پوری کی ہے، اب ہر وہ چیز جو تمہاری ضرورت تھی تم تک پہنچ چکی ہے، تو میرے پیشنٹ کو ہوش آنا چاہیے، وہ بالکل صحیح سلامت میرے سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں تھا، وہ صرف اپنی کہہ رہا تھا، اسے کسی ڈاکٹر کی ڈاکٹری نہیں سننی تھی۔ اس لیے اسے کوئی مطلب نہیں تھا، اسے صرف اور صرف سردار سے مطلب تھا، اسے سردار بالکل ٹھیک چاہیے تھا، جبکہ ڈاکٹر اس کی بات سے بہت پریشان تھے، وہ اسے کچھ سمجھا نہیں پا رہا تھا، لیکن اب سردار کا علاج ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ ہاں، اس کمرے میں ہر طرح کی مشینری راتوں رات پوری کی گئی تھی، ہر وہ چیز جو ایک پیشنٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے انہیں یہاں مہیا کی گئی تھی، لیکن وہ کسی کی جان تو نہیں دے سکتے تھے نا، یہ ان کے بس سے باہر تھا، وہ جتنا کر سکتے تھے کر چکے تھے، لیکن یہ بات بالا کو کون سمجھا؟ بالا ڈاکو کو کوئی نہیں سمجھا سکتا تھا، جو صبح سے غصے میں نہ جانے کتنی فائرنگ کر چکا تھا۔ دوام ساری رات نہیں سوئی تھی، اسے نیند آتی ہی کہاں تھی، اس کا شوہر نیچے زندگی موت سے لڑ رہا تھا اور اسے اس کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ ہرگز نہیں جانتی تھی کہ سردار کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ یہاں ایسا سلوک کیا جائے گا۔ وہ شخص جو اسے اپنی بہن کہتا تھا اس کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے، اسے اس کے شوہر کو دیکھنے تک نہیں دے رہا، اس نے پچھلے 4 دن سے سردار کو نہیں دیکھا، بس اتنا پتہ چل چکا تھا کہ سردار کا آپریشن ہو چکا ہے، اب وہ خطرے سے باہر ہے، اب تو وہ اس سے مل سکتی تھی نا، لیکن باہر آئے ڈاکٹر نے کل رات کو یہ اسے بتا دیا تھا کہ وہ نیچے نہیں آ سکتے، اسے وہیں اوپر رہنا ہے، جب تک سردار کو ہوش نہیں آ جاتا اسے نیچے نہیں لایا جائے گا۔ وہ اپنا بچہ کھو چکی تھی، یہ تکلیف وہ سہہ نہیں پا رہی تھی، جبکہ شوہر کی جوڑی نے اسے مرجھا کر رکھ دیا تھا، زبردستی کھانا کھلایا جا رہا تھا، زبردستی اس کا خیال رکھا جا رہا تھا، اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، نہ کسی کی ہمدردی، اسے بس اس کا سردار چاہیے تھا۔ جو لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، بس اسے سردار چاہیے تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اذانوں کے ساتھ ہی اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے نیچے جانے کا فیصلہ کیا، جب ساتھ زمین پر بستر بچھا کر لیٹی نرس اٹھ کر بیٹھ گئی، وہ اس پر ایسے نظر رکھتی تھی جیسے وہ کوئی چور ڈاکو ہو۔ خدا کے لیے اس کمرے سے باہر مت نکلیے گا، ہمیں ہماری جان بہت پیاری ہے، ہم آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہماری زندگی کو مشکل میں مت ڈالیں، ہم 3 دن سے یہاں قید ہیں، آپ کو اپنی جان پیاری نہیں ہے، نہ صحیح، لیکن میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں، ان کا اکلوتا سہارا ہوں، مجھے کسی مصیبت میں مت ڈالیں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو دعا واپس بیٹھ گئی تھی، جبکہ صوفے پر لیٹی ڈاکٹر خاموشی سے انہیں دیکھ کر آنکھیں مون گئی تھی۔ انسپکٹر اکرم، ہمیں آپ پر بہت فخر ہے، جس قدر بہادری سے آپ نے ان ڈاکوؤں قبیلے میں انٹری مار کر یہ خفیہ مشن سٹارٹ کیا، وہ قابل تعریف تھا۔ کہیں سارے ڈاکو مار گرائے ہیں ہم نے، اور کہیں سارے زخمی ہیں، سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کا سردار اس مقابلے میں غائب ہے، یقیناً وہ اگر مر گیا تو اس کی موت خبر وہ پھیلائیں گے نہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں اس خبر سے آس پاس کے گاؤں میں ان کا ڈر کم ہو جائے گا، اور اگر زندہ بھی ہے تو اس حالت میں نہیں ہے کہ زندہ بچ سکے۔ ہمیں بہت فخر ہے آپ پر، آپ نے فائنلی اس قبیلے میں انٹر کر ہی لیا، جس طرح وہ دھوکے سے چشمدید گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور وہاں انہیں قتل کر دیا، ایسے میں آپ کی پلاننگ قابل تعریف تھی۔ وہ چشمدید گواہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن جس طرح سے بہادری سے آپ نے وہاں رہ کر ان کا مقابلہ کیا وہ قابل تعریف تھا، آپ کی یہ پلاننگ بھی قابل تعریف تھی، ایسے ڈاکو اسی طرح ہاتھ آ سکتے ہیں۔ سامنے کھڑا ڈی ایس پی کب سے اس کی تعریفیں کیے جا رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے سن رہا تھا۔ پچھلے ہفتے اس مقابلے میں اسے بھی 2 گولیاں چھو کر گزری تھیں، ایک کندھے کے قریب اور ایک بازو کے کنارے زخم چھوڑ گئی تھی، اس نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے وہاں سے نکلنا بہتر سمجھا تھا، لیکن آج جب وہ واپس ڈیوٹی جوائن کرنے لگا تو یہ بات اس کے لیے کسی جھٹکے سے کم ثابت نہ ہوئی تھی کہ ان ساری چیزوں کو اس کی پلاننگ قرار دے دیا گیا تھا، حالانکہ یہ اس کی پلاننگ نہیں تھی، وہ تو سردار کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا تھا، وہ تو سب کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ڈاکو دلدار لاکھ گنہگار صحیح، لیکن وہ ایک زانی، ایک ریپسٹ ہرگز نہیں ہے، وہ کسی کی عزت برباد نہیں کر سکتا، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹا ہی ہو گیا تھا، ان پولیس والوں نے بہت برے طریقے سے حملہ کیا تھا قبیلے میں،
بہت نقصان ہوا تھا اور وہ سچ میں نہیں جانتا تھا کہ سردار کہاں غائب ہے۔ وہ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اگر تو سردار کی موت ہو چکی ہوتی تو وہ لوگ یہ بات قبیلے سے باہر نہیں نکلنے دیتے، کیونکہ اس سے آس پاس کے گاؤں میں ان کا ڈر ختم ہو سکتا تھا۔ اور پھر اگر وہ زندہ تھا ابھی تو جس طرح اسے گولیاں لگی تھی اس کے زندہ بچنے کے چانسز بہت کم تھے۔ اس کے زندہ بچنے کے چانسز نہیں تھے، جبکہ دوم کی کیا حالت تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے تو خود 4 دن کے بعد ڈسچارج کیا تھا۔ علاج کے بعد جب ہوش آیا تھا تب اس نے اپنی ماں، بہن اور بیوی کو اپنے آگے پیچھے روتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ انہیں سنبھالنے میں لگ گیا تھا، لیکن دماغ پر سردار بری طرح سے حاوی تھا، اس لیے اس نے آج ہی واپس نوکری جوائن کر لی تھی۔ لیکن یہاں آتے ہی جس طرح اس کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اس کے خلاف بھی سازشیں جاری تھی، ان سب چیزوں میں اسے گھسیٹا جا رہا تھا جبکہ وہ جانتا بھی نہیں تھا اس بارے میں کچھ بھی۔ وہ ان کے سامنے اس بات سے انکاری ہو سکتا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں کیا اور نہ ہی وہاں کر سکتا تھا، کیونکہ اس سے سب میں وہ بالکل بھی انجان تھا۔ ہاں، لیکن اس کے قبیلے جانے کی وجہ سے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم کھیلی گئی تھی، اور یہ گیم کس نے کھیلی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن فی الحال وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ سردار کیسا ہے، زندہ بھی ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ قبیلے کی طرف سے اس قدر خاموشی کسی بڑی آفت کا پتہ دے رہی تھی۔ لیکن سر، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ ہوش میں نہیں آ رہے تو اس میں ہمارا بھلا کیا قصور ہے؟ یہ 8واں تھا جب ڈاکٹر اپنی بھرپور کوشش کے بعد جیسے ہار مانتے ہوئے کہنے لگے تھے، تو ہم نے کب کہا کہ تم لوگوں کو کوئی قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے تم لوگوں کا، تم لوگ بہت اچھے سے اپنا کام کر رہے ہو، ایسے ہی کرو، اب اس کو جان کا خطرہ تو نہیں ہے نا؟ بالا انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ آج بھی اس نے ان لوگوں کے لیے اسپیشل کھانا بنوایا تھا۔ جی سر، بہت شکریہ، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو سمجھیے نا کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ ہر وقت بندوق سر پر ہوتی ہے، خوف آتا ہے ہمیں اس ماحول سے۔ ہمیں اسپتال جانا ہے، ہمارا کام ہے اسپتال میں ہزاروں پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا ہم علاج کرتے ہیں، ہماری جاب کا سوال ہے۔ وہ تقریباً کوئی 11 ڈاکٹر تھے جو پچھلے 1 ہفتے سے یہیں پر تھے۔ تو میں نے تم لوگوں کو کہا تو صحیح کہ تم لوگوں کی تنخواہ یہاں مل جائے گی، بلکہ جتنی تنخواہ تم لوگوں کو اس اسپتال سے ملتی ہے اسے 3 گنا میں دوں گا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ تم لوگوں کو یہاں پر اچھا کھانا مل رہا ہے، رہنے کے لیے اچھی جگہ مل گئی ہے، فلی فرنش روم کے ساتھ ایئر کنڈیشن ماحول میں مل رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا تم لوگوں کو کسی بھی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو اس اسپتال میں یہاں سے زیادہ مہیا کی جاتی ہے۔ اگر تم لوگوں کی پرائیویسی کی بات کی جائے تو وہ بھی تم لوگوں کو الگ سے مہیا ہے۔ پھر کس چیز کی کمی ہے تمہیں یہاں پر جو تم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہو؟ تم لوگوں کے بارے میں مکمل انفارمیشن لی ہے ہم نے۔ تم سب لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہو، یعنی کہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے تم 2-3 مہینوں کے بعد ہی جاتے ہو۔ تو پھر ایسی کون سی پرابلم ہو رہی ہے تم لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے؟ بتائیں تو صحیح، جیسے ہی سردار کو ہوش آ جائے گا اور سردارنی بالکل ٹھیک ہو جائے گی تو تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ پھر کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو یہاں پر رہتے ہوئے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو میں یہاں پر ٹکنے نہیں دے رہی؟ اب کے بالک کو غصہ آنے لگا تھا۔ وہ چارپائی صحن میں بچھائے وہیں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ وہ 11 ڈاکٹر اس کے پاس کھڑے اسے سمجھا رہے تھے کہ انہیں واپس جانا ہے۔ سر، ہم آپ کی بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ بے شک آپ نے یہاں پر ہمیں ہر طرح کی سہولت مہیا کی ہے، ہمیں ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں جو وہاں اور ہمیں یہاں پر نہ ملے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں خوف میں رہتے ہیں، بات بات پر ہمیں جان جانے کا ڈر رہتا ہے۔ آپ کی سردارنی کھانا نہیں کھائے گی تو ہمیں گولی مار دی جائے گی، آپ کی سردارنی اپنا خیال نہیں رکھے گی تو ہمیں گولی مار دی جائے گی، آپ کی سردارنی اگر ضد کرے گی تو ہمیں گولی مار دی جائے گی۔ آپ ہی بتائیے ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر اس قبیلے کی سردارنی نارمل نہیں ہو پا رہی تو وہ بس ایک ہی ضد کر رہی ہے کہ اسے نیچے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے، اور اس سے اس کے شوہر کے پاس آپ جانے نہیں دے رہے۔ تو آپ ہی بتائیے ہم اس کو کس طرح سے کنٹرول کریں؟ ڈاکٹر ہمت کرتے ہوئے بولی تھی۔ میل ڈاکٹر تو اوپر نہیں جاتے تھے اور نہ ہی اسے کسی میل ڈاکٹر سے علاج کروایا گیا تھا، لیکن فیمیل ڈاکٹر تو ہر وقت اس کے پاس ہی رہتی تھی، بلکہ پاس کیا رہتی تھی، ان لوگوں تو اجازت بھی نہ تھی شام 4 بجے تک اس کے کمرے سے نکلنے کی، اور رات کے لیے اس نے الگ سے 2 نرسز رکھی ہوئی تھی جو اس کے کمرے میں سوتی تھی۔ شروع میں تو ڈاکٹر بھی اس کے کمرے میں ہی سوتی رہی تھی، پھر ان کی ڈیوٹی ٹائمنگز ایسے چینج کر دیے گئے تھے جیسے وہ سچ مچ میں کسی اسپتال میں ہی رہتے ہوں۔ دیکھو ڈاکٹر، میں تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں، جان کا ڈر تو سب کو ہونا چاہیے، میں سمجھ سکتا ہوں، تمہیں بھی جانے کا ڈر ہے، لیکن بات پھر بھی وہی ہے نا کہ تمہیں یہاں پر سردارنی کا خیال رکھنے کے لیے لایا گیا، اس کی ضرورت کو سمجھنا تمہارا کام ہے۔ اگر وہ پریشان ہوتی ہے، ٹینشن لیتی ہے، جس سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو وہ بھی تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ اسے کس طرح سے ٹینشن سے نکالنا ہے یا اسے کس طرح سے پرسکون کرنا ہے۔ جب تک وہ نارمل نہیں ہو جاتی تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے،
اور بار بار یہاں شکایتیں لے کر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب بہتر یہی رہے گا کہ تم جس کام کے لیے یہاں لائی گئی ہو وہ کرو، کیونکہ اگر سردارنی کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچایا تو پھر اس کی طبیعت خراب ہوئی تو پھر میں حساب کتاب پر اتر آؤں گا، اور میرا حساب کتاب بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ یہ نہ ہو کہ یہاں سے جانے کی حسرت تمہیں یہاں سے 4 کندھوں پر لے جانے پر مجبور کر دے۔ اور تمہاری یہ نرس کل سردارنی سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، اس قبیلے کا سردار بھی اس کی سردارنی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی اس نرس کی زبان ابھی سے کنٹرول کرو، ورنہ کاٹنے میں وقت نہیں لگے گا۔ یہ نہ ہو زندگی بھر کے لیے بولنے سے محروم ہو جائے۔ تمہیں یہاں رہنے کی پوری قیمت ادا کی جائے گی، اور سب سے بڑھ کر یہاں رکھنے کی سب سے بڑی قیمت ہوگی تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں۔ یہی سمجھو کہ فی الحال تم نے اپنی سانسیں گروی رکھی ہیں جب تک سردارنی ٹھیک نہیں ہو جاتی تب تک کے لیے۔ اور یاد رکھنا، فی الحال سردار بالا ڈاکو ہے جو ایک غلطی معاف کر دیتا ہے۔ اگر یہاں کا سردار اس وقت دلدار ہوتا تو وہ سمجھانے کے لیے وقت ضائع نہیں کرتا۔ اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ یہاں بار بار آنے سے بہتر ہے کہ اپنے پیشنٹس کو دیکھو، ان کا خیال رکھو، کیونکہ تمہارے یہاں سے جانے کی قیمت ان دونوں کی صحت یابی ہے۔ وہ کہتے ہوئے چارپائی سے اٹھتا سردار کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ وہ سب مجبوراً پھر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف جانے لگے تھے۔ سردار ٹھیک تھا لیکن کوما میں تھا۔ اب اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ کب تک ہوش آنا تھا ڈاکٹرز کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، یہاں تک کہ بالا نے زبردستی ڈاکٹروں کو یہاں پر قید کر رکھا تھا۔ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا اس کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا انہیں یہاں سے جانے دینے کا۔ سردار کو کبھی بھی ڈاکٹر کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ ایسے میں ڈاکٹر کو واپس وہ تب تک نہیں جانے دینا چاہتا تھا جب اسے ہوش نہ آ جائے۔ اس کی حالت کبھی بھی خراب ہو سکتی تھی، ابھی تک اس کے زخم نہیں بھرے تھے۔ وہ کسی طرح کا رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے 24 گھنٹے ان ڈاکٹروں کو اپنے سر پر سوار کر رکھا تھا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، کوئی بھی ڈاکٹر تب تک یہاں سے نہیں جا سکتا جب تک سردار بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ حالانکہ دعاؤں پر بھی پابندیاں لگی ہوئی تھیں، وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، اگر نکلتی بھی تھی تو نیچے میدان کی طرف نہیں آ سکتی تھی، ایسا بالا کا حکم تھا۔ وہ خود کو بالا کے حکم کی پابند ہرگز نہیں سمجھتی تھی، لیکن کل جب وہ نیچے گئی تو بالا نے اچھا خاصا غصہ کر دیا، اور اس پر یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ آج سردار جس بھی حالت میں ہے اس کے پیچھے کی وجہ صرف اور صرف وہی ہے۔ نہ وہ ضد کرتی، نہ اس پولیس والے کو یہاں آنے کا موقع ملتا، اور نہ ہی اتنا سب کچھ ہوتا۔ اگر آج اس کی جان خطرے میں ہے تو اس کے پیچھے کی وجہ وہی ہے، اس نے محبت کا امتحان لیا ہے۔ اگر وہ اس کی ہر ضد پوری کرتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی جان کو ہی خطرے میں ڈال دیا جائے۔ اور یہاں بات صرف سردار کی نہیں جو اس کی مسکراہٹ پر جان دینے کو تیار تھا، یہاں بات ان باقی ڈاکوؤں کی تھی جو اب تک اپنی جان گنوا چکے تھے۔ اس نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، اس لیے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہاں مرنے والے جتنے بھی ڈاکو ہیں ان کے پیچھے کی وجہ دعاؤں کی بے جا ضد ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ نیچے گئی وہاں بہت سارے ڈاکو تھے، اور سب کے سامنے اس نے کہا تھا جب تک سردار کو ہوش نہیں آ جاتا تب تک وہ ان کے لیے احترام کے قابل ہے۔ وہ سردار کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کسی طرح کی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ بات بھی کسی سے چھپی ہوئی رہی تھی کہ آج اگر ان قبیلہ ان کے سردار سے محروم ہوا ہے تو وجہ وہی ہے، جس کی سزا یہی ہے کہ اسے سردار سے نہیں ملنے دیا جائے گا تب تک جب تک سردار خود اسے نہ بلا لے۔ مطلب صاف تھا، جب تک اسے ہوش نہیں آتا تب تک وہ سردار سے نہیں مل سکتی۔ ان کی طرف سے فی الحال یہی سزا تھی، باقی سزا سردار نے دینی تھی، اور سردار نے کیا سزا دینی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ سوئی نہیں تھی، جبکہ اس کے ساتھ موجود دونوں نرسیں گہری نیند سو چکی تھیں۔ ایک سامنے صوفے پر سوئی ہوئی تھی جبکہ دوسری اس کے پاس زمین پر سوئی ہوئی تھی۔ انہیں رات کو جاگنے کے لیے ہی رکھا جاتا تھا، کیونکہ دن میں سونے کے لیے انہیں الگ کمرے دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی بنا کوئی بات کیے، بنا کوئی کام کیے وہ کتنی دیر جاگ سکتی تھیں۔ اس وقت صبح کے تقریباً 2:45 بج گئے تھے اور کمرے میں بالکل خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نیم بلب کی روشنی میں اس نے بنا آواز پیدا کرتے ہوئے آہستہ سے اٹھنا چاہا تھا، جب نیچے قالین پر موجود لڑکی نے ہلکی سی حرکت دی۔ اس نے فوراً واپس لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا وہ لڑکی دوبارہ سے سو چکی ہے۔ اس نے پھر سے دبے پاؤں اٹھنے کی کوشش کی تھی، اور اب کی دفعہ وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ جوتے اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ اب اس کے پیٹ کا درد تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کبھی وہ بہت زیادہ ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ یقین نہیں آتا تھا کہ اس نے اپنا بچہ اتنا جلدی کھو دیا تھا۔ ان کا بچہ لڑ نہیں سکا تھا وقت اور حالات سے۔ سردار نے شاید اسی لیے اسے باہر آنے سے منع کر دیا تھا، شاید وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ باہر کا ماحول کیسا ہوگا۔ یقیناً وہ پولیس والوں پر اعتبار نہیں کرتا تھا، اور اب اعتبار نہ کرنے کی وجہ اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم باہر رکھتے ہوئے دروازے کو بند کرنے لگی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے نیچے کی طرف دیکھا جہاں ہر طرف اندھیرا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگی۔ اسے اپنے ڈاکو جی کے پاس جانا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے آہستہ آہستہ نیچے آئی۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کے پیر کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہ ہو۔ اب اسے یہاں ڈر نہیں لگتا تھا، شاید وہ یہاں رہنے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے ڈر کہیں بہت پیچھے چھوٹ گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی میدان میں قدم رکھا اس نے ہر طرف دیکھا۔ جب اسے کچن سے ہلکی ہلکی سی آواز آئی اس نے ایک نظر کچن کی طرف جھانکا
جہاں میرو شاید صبح صبح کے سب کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے سردار والے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اسے اندازہ تھا اگر میرو اسے یہاں دیکھ لیتا تو یقیناً آگے نہیں جانے دیتا۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ بھی اس کے ساتھ بہت بدلا ہوا تھا، بلکہ وہ سارے ہی بدل چکے تھے۔ بات صاف تھی، اگر سردار تھا تو وہ ان کے لیے اہم تھی، اگر سردار نہیں تھا تو وہ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ فی الحال وہ اسے عزت دے رہے تھے، اسے سردارنی کہہ رہے تھے، جس کے پیچھے کی وجہ یہی تھی کہ وہ اب تک سردار کے نکاح میں تھی، ورنہ اس کی ایک نادانی کی وجہ سے جس طرح ان کا قبیلہ تباہ ہوا تھا، وہ ہرگز اسے یہاں رکھنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ تیزی سے سامنے والے اس کمرے کی طرف آئی تھی جہاں اتنے دنوں سے سردار کا علاج کیا جا رہا تھا۔ اندر کی طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے لکڑی کے اس بڑے سے دروازے کو اندر سے بند کیا تھا، جبکہ دھیان اب سامنے موجود بیڈ کی طرف گیا تھا جہاں مشینوں میں جکڑا ہوا سردار زندگی سے بہت دور تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ پورے 8 دنوں کے بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پوری طرح زخم مسٹور تھا، پورے بدن پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اسے 7 گولیاں لگی تھیں، جب چھو کر گزرنے والی گولیوں کا کوئی حساب ہی نہیں تھا۔ جگہ جگہ زخم تھے۔ یہ کمرہ کسی بھی اسپتال کے بڑے کمرے سے زیادہ محفوظ تھا۔ یہاں ہر طرح کی مشینری موجود تھی، ہر طرح کا حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے، کسی طرح کی کمی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ہی سمجھ چکی تھی کہ یہاں سردار کا بہترین علاج ہو رہا ہے۔ ڈاکو جی، وہ اس کے قریب آتے ہوئے آہستہ سے اسے پکار گئی، جبکہ سامنے موجود جسم پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے ایک انگلی اس کی آنکھوں کے اوپر پھیری تھی، لیکن اس کی آنکھ میں کسی طرح کی جنبش پیدا نہ ہوئی۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنے لب سردار کے گال پر رکھے تھے اور نرمی سے اس کے گال کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹی تو اس کی آنکھ سے گرتا آنسو اس کے گال کو بھگو گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے یوں ہی لیٹا رہا تھا جیسے دنیا اور زندگی سے بہت دور چلا گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ جیسے ٹوٹ سی گئی تھی۔ وہیں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج اس کا ڈاکو اس کنڈیشن میں اس کی وجہ سے تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی تھی ان کے اصولوں کو، کیوں نہیں سمجھتی تھی وہ عام انسان نہیں ہے، ان کی دنیا الگ ہے، ان کی زندگی الگ ہے، انہیں ہر چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں اس قبیلے میں پولیس والوں کا آنا منع تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ چھپ کر حملہ کریں، لیکن جب انہیں موقع ملا وہ پیچھے بھی نہیں ہٹے تھے۔ ان لوگوں نے ان چشمدید گواہوں کو بھی مار ڈالا، جس کا الزام ڈکیت قبیلے پر ہی آیا تھا کہ ان کے خلاف ثبوت مل جانے کی وجہ سے ان لوگوں کو قتل کر دیا گیا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ پولیس کی نفری نے مارا ہے انہیں۔ اس کے پیچھے بھی یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ چشمدید گواہوں کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، اپنے کیے گناہ کو چھپانے کے لیے، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ ڈاکو جی پلیز ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں جانتی ہوں سارا قصور میرا ہے، آپ کے ساتھ جو ہوا اس کی ذمہ دار میں ہوں، لیکن یقین کریں میری نیت غلط نہیں تھی۔ میں بس چاہتی تھی آپ سے الزام ہٹ جائے، لیکن میں کہاں جانتی تھی اتنا برا ہو جائے گا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا۔ ڈاکو جی ہمارا بچہ نہیں رہا، سب ختم ہو گیا۔ ڈاکو جی سب ختم ہو گیا، پلیز واپس آ جائیں، یہاں پر بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے میرے ساتھ۔ بالا بھیا مجھے ڈانٹتے ہیں، کوئی مجھ سے اچھے سے بات نہیں کرتا، سب کہتے ہیں آپ واپس آ جائیں گے تو مجھے یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ مجھ جیسی لڑکی کو اپنے سردار کی زندگی میں ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ میں آپ کے قابل ہی نہیں ہوں۔ جمرو بھیا کہتے ہیں سردار ہر معاملے میں ٹھیک ہے، لیکن محبت کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بدقسمت ہے محبت کے معاملے میں، کیونکہ اسے محبت کے بدلے محبت نہیں دھوکہ ملا ہے۔ ڈاکو جی میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، آپ جانتے ہیں نا، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہاں میں کسی کو کیسے دھوکہ دے سکتی ہوں؟ میں تو آپ پر لگائے یہ جھوٹا الزام اتارنا چاہتی تھی۔ ڈاکو جی پلیز ٹھیک ہو جائیں، سب برے ہیں، کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی بھی اچھے سے بات نہیں کرتا مجھ سے۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھے ہوئے بری طرح سے روتے ہوئے ان سب کی شکایتیں کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر سردار اس وقت ہوش میں ہوتا تو اس کے آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتا، ان سب سے اس کے آنسو کا حساب مانگتا، ایک ایک کو پوچھتا کہ اس کی دعا کیوں اداس ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ تبھی تو یہ سب لوگ اپنی منمانی پر اتر آئے تھے۔ کوئی نہیں تھا جو اسے سمجھاتا، اس سے اس کا حال پوچھتا۔ اگر سردار نہیں تھا تو کوئی نہیں تھا اس کا۔ وہ اس کے ہاتھ پر سر رکھے روئے جا رہی تھی جب دور سے کہیں اذان کی آواز آنا شروع ہوئی تھی۔ اذانوں کی آواز سنتے وہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ اسے یہاں نہیں رکنا تھا، اسے جانا تھا۔ اگر بالا کو پتہ چل جاتا وہ آدھی رات کو اسے ملنے یہاں آئی ہے تو یقیناً وہ اسے رات کو کمرے میں ہی بند کر دیتا۔ وہ ہرگز اسے نہیں پتہ چلنے دینا چاہتی، اس لیے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی تھی اور پھر نرمی سے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتی شدت سے اس کے ہونٹوں کو چوم گئی تھی۔ اگر وہ ہوش میں ہوتا تو یقیناً اس لمحے کو زندگی کے ایک نئے سرے سے جیتا، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ ہوش و آواز کی دنیا سے بہت دور تھا، تبھی تو اس کے عشق کے در محبت بھرے لمس کو بھی محسوس نہیں کر سکا تھا۔ ڈاکو جی میں کل آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، میرا انتظار کیجیے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتی خاموشی سے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اوپر کی طرف جانے بھاگی تھی۔ اس نے نہ تو پلٹ کر دیکھا تھا اور نہ ہی اپنے پیروں کی آواز نکلنے دی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی اور پھر تیزی سے بیڈ کے پاس آئی۔ وہ دونوں ہی گہری نیند سو رہی تھی، لیکن اس کی آواز سے زمین پر پڑی وہ لڑکی جاگ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ کو منع کیا گیا ہے، آپ اس کمرے سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ نیند کی کیفیت میں بولی۔ دعا نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں جا نہیں رہی تھی، آ رہی تھی، واش روم گئی تھی، اس نے کہتے ہوئے خود پر کمبل ڈالا اور پھر بیڈ پر لیٹ گئی، جبکہ نبض نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر ہاں میں سر ہلاتی دوبارہ سے لیٹ گئی تھی۔
गाँव में इन लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती थी, बल्कि बात करना तो दूर की बात थी, वो इनकी तरफ देखती तक नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वो लोग भी एक हाथ में ही रहती थी। हालांकि वो दोनों नर्सें एक दूसरे से सरगोशियाँ करती रहती थी, यकीनन इसके खिलाफ ही बोलती होंगी। अब हो भी क्यों ना, इनको ज़िंदगी के लाले पड़े हुए थे, तो इसकी तारीफ़ तो वो करने से ही नहीं। हाँ, लेकिन उसे देखकर इनकी सरगोशियाँ अरूज पर होती थी, जिन्होंने वो इग्नोर कर देती थी। उसने बेड पर लेटते हुए अपने होंठों को नरमी से अपनी उंगलियों से छुआ था। उसे अपने होंठों पर अब तक सरदार की घनी मूंछों का लम्स महसूस हो रहा था। काश काश वो इसके पास होता, काश वो इसे बता पाती वो इसे कितनी मोहब्बत करती है, कैसे उसे उससे दूर कर दिया गया था। अगर वो होश आवाज़ में होता तो यकीनन इन सब लोगों को इनके बुरे तरीन अंजाम तक पहुँचाता, लेकिन वो होश में ही तो नहीं था। वो होश आवाज़ की दुनिया से बहुत दूर था। आज तो वो खुद अपनी आंखों से उसकी हालत देख कर आई थी, और जब उसने उसकी हालत देखी थी तब से कंबल में चेहरा छुपाए रोए जा रही थी। वो किस कदर ज़ख्मी था, ये याद करते हुए से अपने पूरे जिस्म में तकलीफ उठती महसूस हो रही थी। उसकी ज़रा सी नादानी की वजह से वो ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था, और वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय रोने के। वो काफ़ी देर इंतज़ार कर रही थी उनके सोने का। उन नर्सों के सोने के बाद वो आराम से नीचे चली जाती थी। फिर वो 1 घंटे तक वहाँ नीचे सरदार के साथ रही, या 2 घंटे तक। कोई नहीं तो होता था पूछने वाला। उसे बाला पर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि अगर इसके डाकू जी ठीक नहीं थे तो बाला का फर्ज बनता था वो रात को भी इनके साथ ही रुके। वो कैसे उसे अकेला छोड़ सकता था। बिल्कुल भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था उसे। सारे कहते हैं सारा कसूर मेरे, और खुद का पता भी नहीं है। इस वक्त डाकू जी को ज़रूरत है इंसाफ की। वो कैसे अपनी जिम्मेदारी को भूल कर ऐसा कर सकते हैं। इन लोगों को चाहिए वो हर वक्त डाकू जी के पास हैं, लेकिन नहीं, बस मुझ पर पाबंदियाँ लगानी है। एक दफ़ा डाकू जी जाग जाएं, फिर इन सब की शामत लेकर आऊँगी, फिर बताऊँगी इन्हें कि मैं क्या हूँ। आए बड़े मुझे मेरे डाकू जी से दूर करने वाले। एक दफ़ा डाकू जी जाग जाए ना, सब के बारे में बताऊंगी, एक एक की शिकायतें लगाऊंगी, फिर पता चलेगा, सबकी शामत आएगी। मैं सिफारिश भी नहीं करूंगी किसी की। वो आज अपने सुर्ख रंग के ड्रेस पहनकर बाहर निकली तो नर्स ने एक नज़र उसे हैरत से देखा था। अजीब लड़की थी ये, रात को तैयार होकर सोती थी। ये लड़की इन लोगों की जिंदगी से बिल्कुल ही बाहर थी। एक तो वह इनसे बात नहीं करती थी, और न ही इनकी किसी बात का जवाब देती थी। हालांकि रोज़ रात को फुल तैयार होकर सोती थी। कभी अच्छा सा खासा भारी लिबास पहनकर लबों पर लिपस्टिक लगाती थी, तो कभी काजल लगाकर सो जाती थी। इन दोनों नर्सों को अब इसके ज़हनी तवाज़ुन पर असर होता महसूस हो रहा था। यहाँ तक कि आज तो इसने बाला डाकू को भी बता दिया था कि इस लड़की की ज़हनी कंडीशन उसे ठीक नहीं लग रही। लगता है अपने डाकू के प्यार में वो पागल हो गई है। अजीब पागलों जैसी हरकतें करती है, जिस पर बाला ने इन दोनों नर्सों को डांट दिया था। बेहतर होगा वो अपने काम से मतलब रखें। वो जैसे ही खुश रहती है उसे रहने दिया जाए, बस उसका ख्याल रखा जाए कि उसकी तबीयत ख़राब ना हो, और ना ही वो ज़्यादा टेंशन ले। उन्हें तो अब ये दूसरा डाकू वो बाला भी कुछ खिसका हुआ ही लग रहा था। अजीब जिद बांध के रखी थी इस आदमी ने इन लोगों के साथ। ना तो उन्हें सुकून का सांस लेने देता था, और ना ही उन्हें यहाँ से जाने देता था। वो तो यहाँ आकर पछता रहे थे। काश वो लोग इस रोज़ नाइट ड्यूटी पर ना होते तो यकीनन इस वक्त इससे बेहतर जगह पर होते। बेशक यहाँ उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मौत का खतरा तो हर वक्त सर पर मंडला रहा था, और ये खतरा आज सहूदत पर भारी था। इनके सोते ही वो आहिस्ता से बेड से उठी थी। अब तो 5वां दिन था। वो आराम से उठकर इनके करीब से गुजर जाती, और इन लोगों को खबर तक नहीं होती थी। वो जल्दी से उठते हुए रोज़ की तरह अपने जूते हाथों में उठाती बाहर निकल गई। आज उसने दिलदार की फेवरेट ड्रेस पहनी थी। वो कितनी मिन्नतें करता था उसे इस ड्रेस में देखने के लिए। कहता था इस ड्रेस में वो चाँद लगती है, और उसने कभी चाँद को गौर से भी नहीं देखा था, क्योंकि इसका चाँद तो वो थी। उसकी बातें याद करते हुए मुस्कुराती। तेज़ी से नीचे आते उसने हर तरफ देखा था। मैदान बिल्कुल खामोश था। हर तरफ खामोशी देखते हुए अगले ही पल वो तेज़ी से भागते हुए उसके कमरे की तरफ भागी थी, और फ़ौरन से उस कमरे में दाखिल होते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। अल्लाह अल्लाह, पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ। वो चुड़ैल तो बस जागने ही वाली थी। मैं तो डर गई थी कहीं वो जाग न जाए। वो कुर्सी का सहारा लेते हुए इसके बेड पर चौकड़ी लगाकर बैठते हुए इसके हाथ को अपने हाथों में थाम गई थी। सोते रहिए यूं ही, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मैंने रेड ड्रेस पहनी है, आपकी सबसे फेवरेट वाली। आंखें तो नहीं खोलेंगे आप? लीजिए टच करके देखिए, वही है। डाकू जी, मैं क्या सोच रही थी, आप ना मेरे साथ ऊपर वाले कमरे में चले, मैं खुद आपका ख्याल रखूँगी। यहाँ बाला भैया आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। रोज़ रात को आपको यहाँ इस कमरे में छोड़ देते हैं। वो सीधी होकर इसके पास लेटते हुए ऐसा से उसके चेहरे को देखते हुए बोल रही थी। उसकी बातें ख़त्म नहीं होती थी, जबकि वो बिल्कुल खामोश था। ज़ख्म ऐसा बह रहे थे, लेकिन वो होशो आवाज़ की दुनिया से बहुत दूर था। लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स को सज़ा मिली हुई थी। शायद उन्हें सज़ा की इस डिग्री की ही मिली थी जो उन्होंने गलती से ले ली थी, क्योंकि डिग्री लेने से पहले वो हरगिज़ नहीं जानते थे कि उन्हें सरदार का इलाज करने के लिए यहाँ पर कैद कर दिया जाएगा। और इस वक्त वो सच में ये डिग्री लेने पर पछता रहे थे कि जब सरदार की इस बीवी ने इनकी फीमेल डॉक्टर और नर्सों को परेशान कर रखा था। आपको पता है वो नर्स मुझे अजीब तरीके से देख रही थी। मुझे पक्का यकीन है, नज़र लगानी होगी मुझे आज। आज मैंने काजल भी लगाया, लिपस्टिक भी लगाई है। इधर देखें तो सही ना। वो आहिस्ता से इसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए इसकी बंद आंखों पर बारी बारी लब रखी थी। नहीं देखेंगे ना मुझे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। नखरे दिखाएंगे? बदला ले रहे हैं ना आप मुझसे कि मैं आपको नखरे दिखाती हूँ, तो आप कैसे पीछे रहें? डाकू जी, मैं नाराज़ हो जाऊँगी, और आप जानते हैं मेरी नाराज़गी बहुत सख्त है। उठ जाए ना। आपको इस तरह से सोने की इजाज़त किसने दी है? आप तो मेरे सोने के बाद भी नहीं सोते थे, तो फिर आप मेरे जागते हुए
آپ کیسے سو رہے ہیں؟ اٹھ جائیے نا، پلیز اٹھ جائے. آپ کو اس طرح سے سوتے دیکھ کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا. پلیز اٹھ جائیں نا، آپ کو میری قسم ہے میں سب کچھ کھو چکی ہوں ڈاکو جی. ہمارا بچہ، میں آپ کی امانت کا خیال نہیں رکھ سکی. میں بالکل بھی اچھی ماں نہیں ہوں. میں نے آپ کی امانت کو کھو دیا ہے. میں نے سب کچھ کھو دیا ڈاکو جی. میں آپ کو نہیں کھو سکتی. میرے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا سوائے آپ کے میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں آنکھیں کھول رہے؟ کیوں نہیں واپس آ رہے ہیں میرے پاس؟ کیا اب میری باتیں آپ کو سنائی نہیں دے رہی؟ کیا میری آہٹ آپ محسوس نہیں کر پا رہے؟ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. اور پھر وہ کتنی دیر روتی رہی، لیکن اس انسان پر بالکل کوئی اثر نہ ہوا تھا، جیسے وہ پتھر کا ہو چکا تھا. وہ کتنی دیر یوں ہی اس کے سینے سے لگی اپنے دل کا درد کم کرتی رہی تھی. پھر سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی. اس کی آنکھوں میں آنسو اسے پسند نہیں تھے، لیکن وہ روز اس کے پاس بیٹھ کر کتنے گھنٹوں تک آنسو بہاتی تھی. اللہ، آپ کے نیلز کتنے بڑے ہو رہے ہیں، کسی کو احساس ہی نہیں ہے آپ کا. میں آپ کے نیلز کاٹ دیتی ہوں. بڑے بڑے بنے رہتے ہیں. سردار ہمارا دوست ہے، سردار ہمارا یار ہے. ہم اس کے حکم کے غلام ہیں اور آپ کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے. مجھے بھی نہیں رکھنے دیتے. مجھے تو آپ سے ملنے ہی نہیں دیتے. میں تو چوری چوری آتی ہوں آپ سے ملنے کے لیے. وہ کمرے میں ہر طرف نیل کٹر ڈھونڈ رہی تھی. ڈاکو جی، مجھے لگتا ہے یہاں پر نیل کٹر نہیں ہے. میں صبح لے کر آؤں گی آپ کے لیے. وہ کچھ سوچتے ہوئے دوبارہ سے اس کے پاس بیٹھی. اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے چکی تھی. وہ اپنی ذات سے ذرا لاپرواہی برداشت نہیں کرتا تھا، اور اب اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی، وہ اس کا خیال رکھ سکتی تھی، لیکن ڈاکو بالا تو اسے اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا. خیال رکھنا تو بہت دور کی بات ہے. وہ اس کے پاس بیٹھی یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی تھی. کبھی وہ اس کے بالوں کو چھیڑتی، کبھی اس کی آنکھوں کی پلکوں پر اپنی انگلیاں پھیرتی، نہیں تو اس کی داڑھی کے ساتھ چھیڑخانی کرتی رہتی. کبھی اس کے مونچھوں کے بالوں کو تو دیتی. اس کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں. وہ اس کے ساتھ تقریباً 2-3 گھنٹے تو آرام سے گزارتی تھی، اور ان 2-3 گھنٹوں میں اس کی بولتی بند نہیں ہوتی تھی. کبھی وہ ہنستی، کبھی کھیلتی، کبھی رونے لگتی، کبھی سب کی شکایتیں کرنے لگتی. وہ مسلسل بولتی رہتی تھی. کبھی اس کی ایک سائڈ آتی، کبھی دوسری. کبھی اس کے بیڈ پر چوکڑی مار کر بیٹھ جاتی، کبھی اس کے ساتھ لیٹ جاتی. کبھی کبھی تو اس کے جذبات کو جگانے کے لیے چھوٹی موٹی شرارتیں بھی کرتی، لیکن وہ پوری طرح سے ہر چیز سے بیگانہ تھا، جیسے اسے دنیا جان کا ہوش ہی نہیں تھا. دور کہیں سے اذانوں کی آواز آئی تو اسے اٹھنا پڑا تھا. اس کے جانے کا وقت ہو چکا تھا. اچھا، میں چلتی ہوں، ورنہ وہ ہٹلر آ جائے گا، اور پھر میری چوری پکڑی گئی نا تو پھر وہ رات کو بھی کوئی سیکیورٹی گارڈ رکھ لے گا میرے کمرے میں. مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے بالا بھیا. جب آپ ہوش میں آؤ گے نا، سب سے پہلے ان کو پھینٹی لگانا. وہ نرمی سے ان کے گالوں کو چومتے ہوئے اس کے لبوں پر آئی تھی، اور پھر پوری شدت سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹی. کل آؤں گی ملنے کے لیے، اور ہاں، کل نہ میں بلو کلر کی وہ ساڑی پہنوں گی جو آپ نے مجھے دلائی تھی. یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد ہوگی، کوئی بات نہیں. جب کل مجھے دیکھیں گے نا وہ ساڑی میں، پھر جب ہوش اڑیں گے تب سب کچھ یاد آ جائے گا. جا رہی ہوں میں، اپنا خیال رکھیے گا. کل ملتی ہوں. وہ کہہ کر پلٹی تھی جب اسے اپنے دوپٹے پر ہلکی سی گرفت محسوس ہوئی تھی. اس کا دل زور سے دھڑکا تھا. اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں پلٹ کر دیکھا تو اس کا دوپٹہ اس کے بیڈ کے لوہے کے ساتھ الجھا ہوا تھا. اس نے گہری سانس لے کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا. ڈاکو جی، آپ کی شرارتیں ختم نہیں ہوتی. سکون نہیں ہے نا آپ کو؟ اگر ہاتھ سے نہیں روک پا رہے تو بیڈ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیے. چھوڑیں، مجھے جانا ہے. آپ کے دوست صاحب آ گئے نا تو ہماری ساری پلاننگ پر پانی پھر جائے گا. پھر یہ شکل دیکھنے کو نہیں ملے گی. چلے جاتی ہوں میں، اللہ حافظ. وہ جاتے جاتے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو چومتے تیزی سے باہر بھاگ گئی تھی. امی، آپ ناراض کس بات پر ہیں؟ یہ بھی تو بتائیے نا. وہ جب سے گھر آیا تھا امی اس سے خفا خفا سی تھیں، اور ان کی ناراضگی کی وجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. ناراض نہیں ہوں تم سے، بس تمہاری اس نوکری سے اکتا گئی ہوں. یا تو چھوڑ دو اسے، یا پھر اس نوکری کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اگر تم ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے نا تو تمہیں اس طرح کسی کام کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھو ریان، تمہاری ایک زندگی ہے، خود کو پوری طرح سے اپنے کام میں مت جھونکو. اب تمہارے ساتھ بھی کسی کا نام جڑا ہے، کسی کی زندگی جڑی ہے. وہ لڑکی 22 دن سے اس گھر میں. تمہیں ایک دفعہ خیال نہ آیا کہ اور کچھ نہ صحیح اسے اس کے میکے ہی لے جاؤ؟ اگر وہ تمہاری پریشانیاں سمجھتی ہے، تم سے شکایت نہیں کرتی، تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ تم اس کی ذمہ داریوں سے منہ پھیرو. میں سمجھ سکتی ہوں تم ایک سپاہی ہو، تمہاری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں ملک کو لے کر، لیکن تمہاری کچھ ذمہ داریاں اس لڑکی کے ساتھ جڑی ہیں. اگر تم نے اس شادی صحیح طریقے سے نبھانا نہیں ہے تو پھر تمہیں شادی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ امی جیسے پڑ پڑی تھی، وہ کئی دنوں سے اسے یہ ساری باتیں کرنا چاہتی تھی، لیکن معاملات بگڑتے جا رہے تھے. پہلے شادی اس طرح کے ماحول میں ہوئی کہ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہ رہی تھی، اور بعد میں ریان نے جس طرح کام کو سیریس لے لیا تھا، وہ خود پریشان ہو گئی تھی.
ایک ایکسیڈنٹ پھر دوسرا ایکسیڈنٹ، اور اب وہ گولیاں کھائے بیٹھا تھا، لیکن پھر بھی اس کو اپنے کام پر جانا تھا۔ اس کی کوئی زندگی ہی نہیں تھی، وہ تو پریشان ہو گئی تھی اس کی روٹین سے۔ اگر یہی سب چلتا رہا تو رباب کے ساتھ سخت ناانصافی تھی۔ اس بچی کا کیا قصور تھا؟ صرف اتنا کہ وہ اس گھر میں اپنے شوہر کی ہر طرح کی پریشانی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ریان بھی تو سمجھے، وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا کہ مجھے سمجھ نہیں سکتا تھا رباب کی کنڈیشن۔ وہ کچھ کہتی بھی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے نظر چرا لی جائے۔ امی میں آپ کی بات کو سمجھتا ہوں اور یقین کریں مجھے اب اپنی ذمہ داریوں کا بہت اچھے سے احساس ہے، لیکن مجھے فی الحال کے لیے اس کیس کو سمجھنے کی اجازت دے دیجیے۔ میں لے کر جاؤں گا رباب کو، کہیں گھمانے کے لیے لے کر جاؤں گا، اسے گاؤں بھی لے کر جاؤں گا، بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر وہ چاہے تو میں کل ہی اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور شام کو واپس لے آؤں گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں گھر پر بیٹھ جاؤں تو ایسا ممکن نہیں۔ فی الحال میری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جنہیں نبھانا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ مجھے ایک سمجھنے والی بیوی ملی، لیکن آپ ٹھیک کہتی ہیں، میری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جن سے میں نگاہیں چرا رہا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں اب آپ کو مایوس نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنی ذمہ داری سے منہ پھیروں گا۔ بس فی الحال مجھے چھٹیاں کرنے کے لیے نہ کہیں۔ فی الحال مجھے بہت کچھ سمجھنا ہے، بہت کچھ دیکھنا ہے۔ میں اس وقت اگر اپنے کام سے نظریں چرا لوں گا پھر شاید میری اس وردی کو پہننے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا۔ وہ اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ان کے گھٹنے دبا رہا تھا، ارادہ انہیں منانے کا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں ریان، بس اتنا جانتی ہوں کہ تم کل ہی رباب کو گاؤں لے کر جاؤ گے۔ اس کا بھی تو دل کرتا ہوگا اپنے میکے جانے کا، اپنے گھر والوں سے ملنے کا۔ نہ تو ان لوگوں نے کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی تم اسے لے کر گئے ہو۔ 22-23 دن ہو گئے ہیں اسے اس گھر میں رہتے ہوئے، لیکن مجال ہے جو تمہیں خود سے ہی خیال آ گیا ہو کہ اس کا بھی کہیں جانے کا دل کرتا ہوگا، اور اس وقت بھی تم بالکل ٹھیک لگ رہے ہو۔ اگر تمہیں اپنی نوکری کرتے ہوئے یاد نہیں رہتا کہ تم زخمی ہو تو بیوی کے فرائض نبھاتے ہوئے بھی یاد نہیں رہنا چاہیے۔ جاؤ اسے ابھی اپنے ساتھ کہیں باہر لے کر جاؤ، اسے گھما کر لاؤ۔ جب سے آئی ہے اس گھر میں بند ہو کر رہ گئی ہے، اس کو کہیں باہر لے کر جاؤ۔ ایک دن بھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی۔ اس بچی کا بھی دل کرتا ہوگا اس چار دیواری سے باہر نکلنے کا۔ شادی کے بعد ایسی زندگی تو نہ سوچی ہوگی اس نے۔ امی نے اسے مزید ڈانٹا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ گیا۔ امی ٹھیک ہی تو کہتی تھی، وہ بہت دنوں سے صرف اور صرف اپنی ذمہ داریوں سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ رباب اور اس کا تعلق اب تک اتنا مضبوط نہیں ہوا کہ وہ اسے اپنی آس پر بٹھائے رکھے۔ نہ تو وہ اسے گھر لے کر گیا تھا، نہ ہی اسے اپنے ساتھ کہیں باہر، یہاں تک کہ ہنی مون پر سوات جانے کا ارادہ بھی وہ اپنے کام کی وجہ سے کینسل کر چکا تھا۔ لیکن مجال تھی جو رباب لبوں پر کوئی بھی شکوہ شکایت لائی ہو، وہ بالکل خاموش تھی۔ وہ تو پہلے ہی جانتا تھا شادی کے بیچ ہوئے معاملات کی وجہ سے وہ پہلے ہی اس سے بدظن ہے، اور اس نے بھی بہت غلط کیا تھا۔ اس کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بجائے وہ اسے نارمل دیکھ کر اپنی ذمہ داریوں میں مگن ہو گیا تھا۔ فی الحال اس نے ہنی مون پر جانے کا ارادہ اس لیے کینسل کر دیا تھا کیونکہ وہ اپنے کام میں چھٹی نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے نہ تو رباب کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ ہی رباب اس کی طرف کوئی جھکاؤ دکھا رہی تھی۔ ایسے تو زندگی نہیں چل سکتی تھی۔ اس نے رباب کے ساتھ پوری زندگی گزارنی تھی۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے سب کچھ وقت اور حالات کے ہاتھوں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کی اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو اس نے نبھانی تھیں۔ وہ آہستہ سے ان کے قریب سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ امی نے بھی سکون کی گہری سانس لی تھی۔ وہ سوچ چکی تھیں اب وہ ریان کو اپنی طرف سے ہینڈل کریں گی۔ بہت ہو چکی اس کی منمانیاں، وہ ضرورت سے زیادہ ہی بگڑتا جا رہا تھا۔ اس کے دماغ پر صرف کام کام اور کام ہی سوار ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب وہ اسے ٹھیک سے سیٹ کریں گی۔ اب وہ اس کی اس ذمہ داریوں سے بھاگنے نہیں دیں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ رباب تیار ہو جاؤ، کہیں باہر چلتے ہیں، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے کہنے لگا تھا، جو ابھی بھی بھاری لباس اتار کر ایک نارمل سا سوٹ پہنتی سونے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ باہر کہاں جانا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جبکہ اس سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اسے کہیں باہر لے کر نہیں گیا تھا، یہاں تک کہ اس کے دوستوں نے جو دعوتیں وغیرہ کی تھیں وہ بھی اس نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ فی الحال وہ کسی طرح کی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ تو پھر اب وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا؟ یار میرا کہیں باہر گھومنے کا دل کر رہا ہے، تم کیا اکتائی ہوئی نہیں ہو سارے دن اس کمرے میں رہ کر؟ چلو کہیں باہر گھوم کر آتے ہیں۔ ابھی تو کافی دیر ہو گئی ہے، میرے خیال میں سونا چاہیے، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے۔ پورا دن آپ کام کرتے ہیں اور پھر اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے، یہ کوئی صحیح وقت نہیں ہے باہر جانے کا۔ وہ اس کا احساس کرتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اسے گولیاں چو کر گزری تھی اور جس کی تکلیف تو اسے بے تحاشا تھی، بے شک وہ ظاہر نہ کرے۔ میرا اس وقت اگر آرام کرنے کا موڈ ہوتا ڈارلنگ تو میں تمہیں کیوں کہتا باہر چلنے کے لیے؟ آف کورس میرا موڈ کہیں باہر چل کر گھومنے پھرنے کا ہے، تبھی تو تمہیں کہہ رہا ہوں ساتھ چلو۔ چلو جلدی کرو، ٹائم نہیں ہے۔ وہ اسے مزید بہانہ بنانے کا موقع دیے بغیر بولا تو رباب نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے الماری کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ تم تھکتی نہیں ہو سارا دن یہ 10-10 کلو کے لباس پہن کر؟ میری امی تھوڑی اولڈ فیشن ہے، گھر میں ہزار طرح کی عورتیں آتی ہیں نئی نویلی بہو کو دیکھنے کے لیے، اس لیے تمہیں یہ لباس اور زیور پہننے کے لیے کہتی ہیں۔ میری جان آدھی رات کو میں تمہیں کہیں باہر لے جاتے ہوئے ہرگز انکمفرٹیبل لباس پہننے کے لیے نہیں کہوں گا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، جو پہنا ہے وہی صحیح ہے۔ وہ اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے بولا تو رباب نے صرف ہاں میں سر ہلاتے ہوئے چادر نکالی، پھر سمپل سے جوتے پیروں میں ڈالتے ہوئے اس کے پیچھے آنے لگی۔ بیلا کو بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں نا، اچھا نہیں لگتا اس طرح رات کو باہر جانا۔ اور کمرے سے باہر نکلتے بڑے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔
میری جان بیلا کل نائٹ ڈیوٹی پہ تھی، پھر سارا دن بھی وہ کام کرتی رہی ہے، تھک چکی ہے۔ وہ ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی اور امی گھر پر اکیلی ہیں۔ یقین کرو یہ ڈیٹ صرف ہم دونوں کی ہے اور ہم دونوں کافی اچھے سے انجوائے کریں گے۔ میری ماں اور بہن ہرگز ہمیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیں گی۔ وہ نرمی سے بولا تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آنے لگی تھی، لیکن جاتے جاتے بھی امی کو خدا حافظ کہنا اور ان کو یہ بتانا کہ میں ریان کے ساتھ کہیں باہر جا رہی ہوں نہیں بھولی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر امی نے مسکراتے ہوئے اسے دعائیں دی تھیں۔ شکر ہے اللہ پاک کا، شادی کے اتنے دنوں کے بعد میری بھابھی کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ تو کھلی۔ بیلا جو ابھی ابھی نہا کر فریش ہوئی تھی امی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو وہ بھی مسکرا دی تھی۔ ہاں شکر ہے اللہ پاک کا، اس لڑکے کو تھوڑی عقل تو آئی ہے، جب سے بیچاری اس گھر میں آئی ہے گھر کی ہی ہو کر رہ گئی ہے۔ اتنی پیاری بچی ہے، اپنے دل کی ہر بات دل میں ہی دبا لیتی ہے، لیکن اب اور نہیں، میں خود ریان کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلاؤں گی۔ اب ذرا سی غیر ذمہ داری دکھائی میری بہو کے معاملے میں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امی نے سختی سے کہا تو بیلا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اللہ آپ جیسی ساس سب کو دے امی، آپ اس ورلڈ کی بیسٹ ساس ہیں، اس دنیا کی ہر لڑکی کو آپ جیسی ساس چاہیے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی تو امی نے مصنوعی کالر جھاڑے تھے، جبکہ بیلا کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ کہاں گئی تھیں آپ؟ میں 3 دفعہ آپ کو دروازے تک دیکھ کر آئی ہوں۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی نرس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کے ہوش ہی اڑے تھے، وہ جاگ چکی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، بس یہیں پہ تھی، وہ کہہ کر آگے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ اتار کر لیٹنے لگی تھی۔ ارادہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے سونے کا تھا۔ اچھے سے جانتی ہوں میں، کہاں تھیں آپ؟ میں نے آپ کو نیچے ڈاکو سردار کے کمرے سے نکلتے دیکھا، آپ کو ان کے پاس جانے سے منع کیا گیا۔ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کیوں تھیں آپ ان کے کمرے میں؟ وہاں نیچے کس کی اجازت سے گئی تھیں آپ؟ اگر یہاں پر ڈاکو بالا کو پتہ چل گیا کہ آپ وہاں گئی تھیں تو آپ سے پہلے ہمیں گولی مار دی جائے گی، کیوں آپ ہماری زندگی کی دشمن بنی ہوئی ہیں۔ وہ غصے سے بول رہی تھی، میں کسی کی زندگی کی دشمن نہیں بنی، اور وہ میرا شوہر ہے، میں اس کے پاس جاؤں گی، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کے پاس جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور دوسری بات، اگر تمہیں اتنا ہی مسئلہ ہے تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے تمہیں یہاں رکنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اگر اپنی جان اتنی ہی پیاری ہے تو جا کر نیچے ڈاکو بالا کو بولو جو اس وقت قبیلے کا سردار ہے، مجھے کچھ نہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غصے سے کہتی کمبل خود پر ڈال چکی تھی، وہ اسے تو بہت کچھ بول گئی تھی لیکن جانتی نہیں تھی صبح انجام کیا ہوگا۔ اگر اس نے صبح بالا کو بتا دیا وہ سردار سے ملنے جاتی ہے تو وہ اس کا ملنا بند کر دے گا، اسے اس کمرے میں قید کر دے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس کی جان جا رہی تھی۔ آپ ان سوالوں کا جواب کل صبح بالا ڈاکو کے سامنے دیجیے گا، کیونکہ اب آپ ہماری سوچ اور سمجھ سے بہت دور جا چکی ہیں۔ بہتر ہوگا اپنے ہر عمل کا جواب آپ ہمیں نہیں دیجیے۔ وہ کہتے ہوئے لیٹ گئی، جبکہ اس کی دھمکی نے سچ مچ میں دوام کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ارے یار کچھ تو بتاؤ، کچھ تو پسند ہوگا تمہیں، آئس کریم گول گپے یہ سب چیزیں تو لڑکیوں کی جان ہوتی ہیں، اور تمہیں کوئی چیز پسند ہی نہیں ہے؟ کیا پسند ہے تمہیں بتاؤ تو صحیح، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ ارباب یار تم تو میرے لیے بہت مشکل ٹاسک بنتی جا رہی ہو، اتنے دن گزرنے کے بعد مجھے اپنی بیوی کی پسند ناپسند کا علم ہی نہیں ہے۔ میری کوئی خاص پسند نہیں ہے ریان، اور ویسے بھی میں ڈنر کر چکی ہوں، ڈنر کے بعد میں کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اس کے انداز میں اب بھی ریان کو ناراضگی محسوس ہو رہی تھی۔ تم اب بھی ناراض ہو مجھ سے، رباب جو کچھ ہو چکا ہے وہ بدل نہیں سکتا، لیکن یقین کرو اس رشتے کو میں نے پورے دل سے جوڑا ہے۔ اس رشتے کو جوڑنے کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ محبت ہے، جو نکاح کے بعد مجھے تم سے ہوئی ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، میں تم سے کبھی چھپاؤں گا نہیں کہ تم سے نکاح میں نے صرف اس وقت اپنے ایک مقصد کے لیے کیا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ بات تمہیں تکلیف دے گی، لیکن میں اس بات سے منہ نہیں پھیر سکتا۔ اس وقت میرے سر پر جنون سوار ہو چکا تھا، مجھے کسی بھی طرح سردار کو گرفتار کرنا تھا۔ میں جب سے اس گاؤں میں آئی ہوں میری زندگی کا ایک ہی مقصد بن گیا ہے، ڈکیت قبیلے کو ان کے انجام تک پہنچانا۔ 3 سال سے مسلسل ناکامی کے بعد میرے اندر یہ جنون سر اٹھانے لگا تھا کہ کسی بھی طریقے سے ڈاکو سردار کو گرفتار کر کے اسے جیل کی 4 دیواروں کے پیچھے بھیجنا ہے۔ مجھے سب کچھ چاہیے تھا، اس مقصد میں اپنی وردی پر ستارے بھی اور انعام کے وہ 50 لاکھ کی رقم بھی۔ اپنے کیریئر کے اتنے سالوں میں نے آج تک رشوت نہیں لی، اور میں رشوت سے سچ میں کوسوں دور ہوں، مجھے اس لفظ سے بھی نفرت ہے۔ میں نے ہمیشہ اپنا کام بہت ایمانداری سے کیا، لیکن انعام کی خواہش رکھنا غلط نہیں ہوتا، یہ حق ہے وردی والوں کا، اور اسی حق کو حاصل کرنے کے لیے میں نے جان توڑ کوشش کی ہے۔ پچھلے 3 سالوں سے میں نے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جب کہ ڈاکو سردار پکڑا جا سکتا تھا، لیکن میں ہمیشہ ناکام رہا، اور یہ ناکامی آہستہ آہستہ میرے جنون بنتی چلی گئی۔ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، مجھے کسی بھی طرح بس سردار کو پکڑنا تھا اور اس کے قبیلے کو ختم کرنا تھا، یہی میری زندگی کا مقصد تھا۔
اور اس مقصد میں نے تمہیں بھی استعمال کر لیا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ڈاکو سردار تمہاری بہن میں دلچسپی رکھتا ہے، مجھے لگا جیسے کہ اس بندے خود ہی میرے راستے کھول دیے۔ جب میں پہلی دفعہ تمہارے گھر آیا تو تمہاری دلچسپی میں خود میں محسوس کر چکا تھا۔ جس طرح تم مجھے دیکھ رہی تھی، جس طرح تم میری وردی میں دلچسپی دکھا رہی تھی، وہ سب کچھ مجھ سے چھپا ہوا ہرگز نہیں تھا۔ تمہاری نظروں کے اثار میں خود کو محسوس کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے مجھے موقع مل گیا۔ اس طرح قبیلے میں جانا ہم وردی والوں کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ قبیلے کی طرف قدم بڑھاتے ہی ہم پر گولیاں چلنے لگتی ہیں۔ ڈاکو نے کئی سال پہلے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ اگر قبیلے کی طرف کوئی بھی وردی والا نظر آیا تو اس کی لاش جائے گی۔ ایسے میں تمہاری صورت مجھے موقع مل رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں۔ جب سردار نے تمہاری بہن کو اغوا کر کے اس سے نکاح کیا تو مجھے لگا میں اپنے مقصد میں ناکامیاب ہو گیا ہوں۔ لیکن اس دن میں نے تمہاری نگاہ خود پر محسوس کی تھی۔ تمہاری نگاہوں کا مقصد میں سچ میں نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن مجھے لگا شاید تمہاری وجہ سے میرا یہ راستہ آسان ہو سکتا ہے اور میرا یہ مقصد مجھے حاصل ہو سکتا ہے۔ بس اسی لیے میں نے تمہاری طرف جھکاؤ دکھایا، لیکن مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ تم مجھ سے محبت کر بیٹھو گی یا پھر میں تمہارے معصوم جذبات کا قاتل بن جاؤں گا۔ لیکن یقین کرو، تمہیں شادی کے خواب دکھاتے ہوئے مجھے خود بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ میری اپنی بھی بہن ہے، میں کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح سلوک کر کے یقیناً کبھی سکون میں نہیں رہتا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا کہ میرا یہ مقصد کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن تم سے کیا ہوا نکاح میں ضرور نبھاؤں گا۔ لیکن اس وقت میں بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، مسلسل ناکامی کی وجہ سے اس وقت کسی بھی چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہاری حالت نے مجھے پگھلا دیا۔ یقین کرو، یہ جان کر کہ تم میری وجہ سے اتنی زیادہ ذہنی پریشانی سے گزر رہی ہو، مجھے بہت برا لگا تھا، اور پھر میں نے تمہاری رخصتی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں جانتا ہوں اس چیز میں بھی میں نے تھوڑی سی خود غرضی دکھائی ہے، لیکن جب سے میں نے نکاح کی اہمیت کو سمجھا، میں نے تمہیں ان ساری چیزوں سے بہت دور کر دیا تھا۔ اس رخصتی کے پیچھے کی وجہ صرف اور صرف میری محبت ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، لیکن یہ حقیقت ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بے تحاشا کرتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ اپنی آنے والی زندگی کو بہت خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ میں بار بار صفائیاں نہیں دوں گا، جو سچ ہے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب تم مجھ پر یقین کرتی ہو یا نہیں، یہ تم فیصلہ کرو گی۔ ویسے میرے خیال میں تمہیں گول گپے ٹرائی کرنی چاہیے، میں نے سنا ہے لڑکیاں اس کی دیوانی ہیں۔ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے اپنی بات ختم کر چکا تھا اور موضوع بھی بدل چکا تھا، جبکہ رباب جو کب سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی، اس کی بات بدلنے پر ایک نظر اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ گاڑی سے نکل گیا تھا۔ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ سونے کے لیے زمین پر لیٹ چکی تھی جب وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتے ہوئے ناز نے ایک نظر دوام کی طرف دیکھا تھا، پھر سوالیہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ دیکھیں، میں فی الحال آپ کو کوئی بڑی آفر نہیں دے سکتی، لیکن یہ بات چھپانے کے لیے میں آپ کو کچھ نہ کچھ دے سکتی ہوں، جیسے کہ یہ کنگن۔ یہ بہت اچھے ہیں، اگر آپ انہیں بیچیں گی تو اچھی خاصی رقم مل جائے گی۔ اب یہاں پہ تو پیسوں کے لیے ہی رہ رہی ہیں نا، اگر آپ کو چاہیے تو آپ یہ لے سکتی ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے، بس آپ نے صبح بالا بھیا کو نہیں بتانا کہ میں کہیں باہر گئی تھی۔ وہ کافی دیر خود کو کمبل میں چھپائے سوچتی رہی تھی کہ وہ اس مسئلے کا کیا حل نکالے۔ وہ سردار سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اگر بالا کو پتہ چل جاتا وہ آدھی رات کو سردار سے ملنے جاتی ہے، وہ ہرگز اسے وہاں نہ رہنے دیتا۔ اس لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس نرس کو لالچ دے گی۔ دیکھیں، یہ میرے شوہر نے مجھے تحفے میں دیے تھے، یہ بہت مہنگے ہیں، آپ کے تو بہت کام آ سکتے ہیں، میں یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ انہیں بیچیں تو آپ کو بہت اچھی رقم مل جائے گی۔ وہ کنگن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جو نرس نے کافی سوچتے سمجھتے آہستہ سے تھام لیے تھے۔ وہ اچھے خاصے بھاری کنگن تھے اور خالص سونے کے لگ رہے تھے، یقیناً وہ کنگن بہت مہنگے تھے اور اس کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے۔ جس انداز میں اس نے کنگن تھامے تھے، دوام کو یقین آ چکا تھا کہ وہ اس کو لالچ دینے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یہ کنگن آج سے آپ کے ہیں، پلیز اب بالا بھیا کو مت بتائیے کہ میں نیچے اپنے ڈاکو جی کے کمرے میں جاتی ہوں، مجھے ان کی ضرورت ہے، وہ میرے شوہر ہیں، مجھے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ دن میں تو سارے ڈاکو ان کے پاس رہتے ہیں، رات میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو مجھے ان کے پاس ہونا ہوتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، جب ڈاکو جی کو ہوش آئے گا نا تب میں آپ کو بہت سارے پیسے دوں گا، لیکن فی الحال میرے پاس یہی ہے جو میں آپ کو دے سکتی ہوں، پلیز آپ کسی کو مت بتائیے گا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ بے حد کم آواز میں بول رہی تھی تاکہ کمرے میں موجود دوسری نرس تک اس کی آواز نہ جائے۔ جب نرس نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھ کر کنگن بیگ میں ڈال دے واپس آ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کی یہ خاموشی جہاں دوام کو ڈرا رہی تھی، وہیں اس کی کنگن لے لینا اس بات کی گواہی تھی وہ اس کی لالچ میں پوری طرح سے آ چکی ہے، اور اب وہ یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائے گی کہ وہ رات کو روز سردار سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ اب آپ سو جائیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔
وہ واپس آ کر اپنی جگہ پر لیٹتے ہوئے اسے کہنے لگی تو دعا میں صرف ہاں میں سر لاتے ہوئے وہیں بیڈ پر لیٹتے خود پر کمبل ڈالا تھا۔ اس وقت اسے بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی اعتبار کے قابل بھی نہیں تھی، لیکن اس نے کنگن لے بھی لیے تھے، تو اس کا تو یہی مطلب ہوا نا، وہ اس کی بات کو چھپانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا کچھ بھی نہ بولنا اسے پریشان بھی کر رہا تھا۔ وہ رات کافی دیر سے واپس آئے تھے، اس نے گول گپے کھائے تھے جو اسے کافی پسند آئے تھے، لیکن اس کے سامنے گول گپے کھاتے ہوئے وہ کافی ہچکچا رہی تھی۔ اس نے 2-3 دفعہ ریان کو آفر بھی کیے، لیکن اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اسے کھٹی چیزیں پسند نہیں ہیں، جس پر رباب مزید کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ واپسی پر بھی وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اس کی باتوں کو مان بھی رہی ہے یا نہیں، اس کی باتوں پر یقین بھی کر رہی ہے یا نہیں، لیکن وہ مسلسل بول رہا تھا جیسے اس کا مقصد صرف اور صرف اسے اپنی باتوں پر یقین دلانا ہی ہو۔ وہ کافی دیر سے واپس آئے تھے، وقت 12 بجے سے کافی اوپر جا چکا تھا۔ سہز دروازہ کھولتے ہوئے اسے لے کر اندر داخل ہوا تو گھر میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف صحن کے باہر کی ایک لائٹ آن تھی، مطلب بیلا اور امی دونوں سو چکی تھی۔ وہ پرسکون ہوتا اندر داخل ہوا، جالی کا دروازہ بند کرتا اسے کمرے میں بھیج کر خود ایک نظر اپنی ماں بہن کو دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ انہیں پرسکون دیکھتے اس نے گہرا سانس لیا اور پھر خاموشی سے کمرے کی طرف آ گیا جہاں رباب بیڈ پر تکیہ سیٹ کرتے اس پر لیٹنے لگی، جبکہ دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف آتا اپنے جوتے ایک طرف اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس نے ایک نظر رباب کی طرف دیکھا جو دوسری طرف منہ پھیرے شاید سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی دوسری طرف اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا، خود کو اس کے آثار محسوس کرتے ہوئے رباب نے اسے اپنے بے حد قریب محسوس کیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بھی سمجھ پاتی وہ اس کے بالوں کی چوٹی کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے لب رکھنے لگا تھا۔ اس نے لب آہستہ آہستہ اس کی گردن پر حرکت کر رہے تھے، جبکہ رباب کے تو ہوش اڑے تھے، اسے ہرگز اندازہ نہ تھا وہ کچھ ایسا کرنے والا ہے۔ اس کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہونے لگی تھی، وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی، وہ ہرگز ایسی امید نہیں رکھتی تھی کہ وہ یوں اس کے پاس آ جائے گا، بلکہ پاس بھی نہیں، وہ تو بے حد پاس آ گیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں کبھی اپنی گردن پر تو کبھی اسے اپنے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ جب وہ آہستہ سے اسے کندھے سے اپنی طرف پھیرتا، اس کا رخ اپنی طرف کر چکا تھا۔ اندھیرے میں وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اتنا جانتی تھی کہ وہ اس کے بے حد قریب ہے۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ لرزنے لگی تھی۔ میں تم سے بہت زیادہ وعدے نہیں کروں گا، کیونکہ میں ایک بہت عام اور پریکٹیکل سا انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں میں کوئی سپرمین نہیں ہوں جو تمہاری ہر خواہش کو تمہارے لبوں سے نکلنے سے پہلے تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ میں عام سا انسان ہوں، میرے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہے، لیکن میں تم سے اتنا کہہ سکتا ہوں میں اپنی حیثیت کے مطابق تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ تم نے مجھ سے محبت کی ہے، میں اس محبت کو نبھاؤں گا، میں تمہاری اس محبت کو غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں رباب، میں تمہارے اس فیصلے کو کبھی غلط نہیں ہونے دوں گا جو تم نے اپنی فیملی کے خلاف جا کر کی ہے۔ محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے، لیکن افسوس میں اس خوبصورت جذبے کو ٹھیک سے سمجھ نہ سکا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں زندگی میں کبھی کوئی تکلیف نہ دوں، لیکن پھر بھی اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دینا۔ تھوڑا سا غصے کا تیز ہوں، بے وجہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم میرے بے فضول کے نخرے اٹھاؤ گی۔ جہاں میں تمہیں غلط لگوں وہاں کہہ دینا، جہاں تمہیں لگے تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے وہاں کھل کر آواز اٹھانا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہارے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہوں گا، اور تم میرے لیے بہترین بیوی۔ تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تم ہو۔ مجھے اپنی زندگی میں کوئی بہت زیادہ ایجوکیٹڈ یا پھر بہت زیادہ بولڈ لڑکی نہیں چاہیے تھی، مجھے بس ایسی لڑکی چاہیے تھی جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتی ہو، مجھے غلط مشورہ نہ دے، اور تم ویسی ہی ہو، یہ میرا ماننا ہے۔ باقی میں کیسا ہوں یہ تم صبح بتا دینا، کیونکہ میں جانتا ہوں صبح تک تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا، اس کے لبوں پر اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو نرمی چرا رہا تھا۔ رباب کی گہری سانسیں اس کی سانسوں میں گھلتی جا رہی تھیں، اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے چہرے کے اندر نقوش کو چومتا اس کی ٹھوڑی تک آیا تھا، اس کی ٹھوڑی کی نرمی کو اپنے لبوں سے محسوس کرتا ہوا اس کی شہرہ کو چومتے ہوئے آہستہ سے اس کے کندھے سے سر سرکا گیا۔ اس کی یہ حرکت رباب کو شرم سے دوچار کر گئی تھی اور وہ اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں تم زندگی کا یہ سفر میرے ساتھ اپنے دل کی تمام تر رضامندی سے شروع کرو، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم دل سے رضامند ہو۔ باقی میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہمارا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ سب سے خاص بات میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنے کاموں کی وجہ سے کبھی تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا۔ اب سے میں ایک بیٹے اور ایک بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شوہر ہونے کا حق پورے حق سے ادا کروں گا۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کے قریب سے ذرا سا اٹھ کر شرٹ کو ایک طرف پھینکتا دوبارہ سے اس کے قریب آ گیا۔ اندھیرے میں وہ اس کی وردی کو محسوس تو کر سکتی تھی لیکن دیکھ نہ سکی، لیکن اس کی گرم سانسوں کا لام سے ایک دفعہ پھر سے خود پر بکھرتے محسوس کر کے وہ خاموشی سے خود کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ تمہاری اس قدر خاموشی کا میں کیا مطلب نکالوں؟ کہتے ہیں جو بیویاں ایسے معاملات میں خاموش رہتی ہیں وہ باقی معاملات میں شوہروں کو کچھ بولنے نہیں دیتی۔ وہ شرارت سے اس کے کان کی لو کو چومتے ہوئے بولا تھا،
جبکہ رباب کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ ایک جھٹکے میں سے خود کے قریب کرتا سے پوری طرح سے اپنی پناہ میں قید کر گیا تھا، جبکہ وہ خاموش چیز خود کو اس کے حوالے کرتی اس کے سینے میں چھپ گئی تھی۔ دام بے کر بے فکر تھی، اسے یقین تھا ناز کو کچھ نہیں بتائے گی، لیکن پھر بھی وہ زیادہ یقین کے قابل نہیں تھی۔ اس نے صبح ناشتہ بھی پرسکون ہو کر کیا تھا، جبکہ اس کی نظر مسلسل اسی ناز پر ہی تھی۔ اسے اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی بظاہر اس کے سامنے وہ خود کو نارمل ہی ظاہر کر رہی تھی۔ نرس کافی دیر اس کے کمرے میں ہی رہی، پھر آرام کرنے کا کہتے ہوئے وہ چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے بھی دوام نے اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا راز ہی رکھے، جس پر اس نے ہاں میں سر لایا تھا، جبکہ وہ بیگ جس میں کل رات اس نے اس کے کنگن ڈالتے وہ بیگ کو اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ نرس کچھ گڑبڑ نہ کر دے، کہیں وہ بالا بھیا کو بتا نہ دے میں ڈاکو جی سے ملنے جاتی ہوں، اگر بتا دیا تو میرا ڈاکو جی سے ملنا بند ہو جائے گا۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ اٹھ کر تیز تیز کمرے میں ٹہلنے لگی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن کہیں اسے یہ بھی لگ رہا تھا وہ اس کے کنگن سے امپریس ہو چکی ہے، وہ اس کا راز ہی رکھے گی، لیکن پھر وہ اس پر یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرے میں اس طرح سے ٹہلتی، کبھی بیڈ پر آ کر بیٹھتی، کبھی پھر سے چلنے لگتی۔ وہ ہرگز اپنے ڈاکو جی سے ملنے کی آخری امید کھو نہیں سکتی تھی۔ یا اللہ پلیز میری مدد کریں، کچھ گڑبڑ نہ ہو، سب کچھ اچھے سے ہو، کچھ بھی برا نہ ہو۔ وہ دعا مانگتی اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی واپس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ پریشانی اب تک سر پر سوار ہو چکی تھی، وہ جانے کے باوجود بھی خود کو ریلیکس نہیں کر پا رہی تھی۔ جی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس وقت تو آپ کو آرام کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے نا، جائیے آپ آرام کیجیے۔ اور کل رات کو آپ سردانی سے لڑ رہی تھی، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ سردانی پر چلا رہی تھی، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اور نرس باہر قبیلے کی طرف آتے ہوئے سیدھی اس کی چارپائی کے پاس آئی تو بالا اسے گھورتے ہوئے سوال جواب کرنے لگا تھا، جبکہ جس انداز میں اس نے پوچھا تھا وہ دھواں پر کوئی کیوں چلا رہی تھی صاف لگ رہا تھا یہ بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ جی دراصل کل رات کو کچھ کہنے لگی تھی، بالا نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ سنیے محترمہ، میں پہلے بھی آپ سے ایک بات کہہ چکا ہوں، اب بھی کہتا ہوں، اس قبیلے کا سردار بھی اپنی سردانی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تو بہتر ہوگا آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، ورنہ ممکن ہے کہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ اپنی زبان کے جوہر دکھانا بھول جائیں گی۔ سردانی کے ساتھ آواز کم رکھیں، اور بدتمیزی یا بے ادبی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ سردارنی ہے، مالکن ہے اس قبیلے کی۔ اس قبیلے کے سردار کے دل کی دھڑکن ہے، اگر اس کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو سردار تو جب جاگے گا تب جاگے گا، لیکن اس کا بھائی بھی آپ کو اپنے قدموں پر یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ صاف الفاظ میں دھمکی دے رہا تھا، جبکہ نرس کے ہاتھ موجود کنگن اس نے فوراً آگے کیا تو بالا کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ یہ کل رات کو سردارنی نے مجھے دی ہے، وہ راز چھپانے کے لیے جو ہر رات وہ آپ لوگوں سے چھپاتی ہیں، وہ کامتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بالا نے اگلے ہی لمحے کنگن اس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا، کیونکہ وہ کنگن سردار کی ماں کا تھا۔ یہ تو تائی امی کا کنگن ہے، تمہارے پاس کیسے آیا؟ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس کنگن کا ڈیزائن اور وزن دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی معمولی کنگن نہیں ہے، لیکن کل رات سردارنی نے مجھے زبردستی یہ دی ہے تاکہ میں کسی کو یہ نہ بتاؤں کہ سردارنی ہر رات آدھی رات کو کمرے سے نکل کر نیچے سردار ڈاکو کمرے میں آتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، وہ گھنٹوں یہاں نیچے بیٹھی رہتی ہے، بلکہ بیٹھی کیا رہتی ہے، وہ ساری رات یہیں نیچے گزارتی ہے۔ پہلے تو سمجھ نہیں آتا تھا سردارنی پر کون سی چیز اثر کر رہی ہے، سر سے پیر تک سجدتی سنوارتی ہے، اور پھر رات ہوتے ہی کمرے سے نکل کر نیچے والے کمرے میں آ جاتی ہے، اور صبح اذانوں سے پہلے واپس اپنے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میں نوٹ کر رہی ہوں کافی دنوں سے، لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن کل رات تو میں نے سردارنی کو رنگے ہاتھوں یہ کام کرتے ہوئے پکڑا ہے، اور یہ بات میں آپ کو نہ بتاؤں، اس لیے سردارنی نے مجھے لالچ پہ یہ کنگن دیا تھا کہ میں یہ کنگن اپنے پاس رکھ لوں، اور اس کے بدلے میں اس کا راز آپ سے چھپا کر رکھوں، لیکن میں یہاں آپ کو یہ کنگن واپس کرنے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں یہ کوئی معمولی کنگن نہیں ہے، اور میں خود پر چوری یا کسی اور طرح کا الزام نہیں لگوانا چاہتی۔ آپ پہلے ہی ہمیں بہت زیادہ پیسے دے رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے آپ کے ساتھ غداری کر کے میں اپنی موت اپنے ہاتھوں سے نہیں کمانا چاہتی تھی، تبھی میں نیچے آپ کے پاس آئی ہوں۔ نرس ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی تھی، جبکہ بالا اپنے ہاتھ موجود کنگن کو اپنی جیب میں ڈالتا ہاں میں سر لا گیا تھا۔ سردار، مجھے سمجھ نہیں آتا سردارنی ایسا کیوں کرتی ہے، مطلب ہر روز اس طرح سج دھج کر کیا تک بنتی ہے سردارنی کی اس طرح کی نازیبا حرکت؟ چپ، خبردار، ایک لفظ بات نکالنا اپنے منہ سے۔ اس کے خلاف کون سی نازیبا حرکت کی ہے اس نے؟ اپنے شوہر سے ملنے جاتی ہے، کسی غیر سے نہیں، وہ سج دھج کر جائے یا پھر سیدھی سادھی حالت میں، یہ اس کی مرضی ہے، کسی غیر سے ملاقاتیں نہیں کرتی ہے۔ اس کمرے میں اس کا شوہر ہے اور مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، وہ رات کو کمرے میں آتی ہے، اسی لیے میں اس کمرے میں نہیں رہتا۔
بلکہ میں نے ہی اسے موقع دیا سردار کے پاس رکنے کا، اس لیے بہتر ہوگا کہ اپنی زبان سے کچھ بھی الٹا سیدھا لفظ مت نکالنا۔ یہ تم نے آ کر مجھے بتائی ہے، یہ تم اسے نہیں بتاؤ گی۔ جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو نرس حیران رہ گئی تھی۔ لیکن سردار صاحب اگر ایسا ہے تو پھر آپ ان پر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے اگر آپ کو ان کے شوہر سے ان کے ملنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر آپ یوں، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس کے لیے کچھ مشکل ہو، اسے احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اگر سب کچھ ویسا ہی رہے تو اسے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ اس نے قبیلے کے ساتھ غلط کیا۔ میں اسے احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اس نے قبیلے کے ساتھ غلط کیا، لیکن اس کو کچھ احساس دلانے کی وجہ سے میں سردار سے اس کی سانسیں نہیں چھین سکتا۔ میں جانتا ہوں وہ قوموں میں رہتے ہوئے بھی دعام کو پکارتا ہے، دعام کے بغیر اسے دوسری سانس نہ آئے۔ اتنے دن اس سے دور رہنے پر تو وہ مر چکا ہوتا۔ میں اپنے دوست کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے خود دعام کو اس کے پاس رہنے کا موقع دیا۔ اب جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنا چاہیے۔ دعام نے تمہیں یہ راز چھپانے کے لیے یہ کنگن دیا۔ یہ کنگن تو میں تمہیں نہیں دے سکتا، ہاں لیکن اس کنگن کی رقم تمہیں ضرور ادا کروں گا تاکہ تم دعام کا راز راز ہی رکھو۔ باقی سردار کے تحفوں کا حساب وہ جب ہوش میں آئے گا خود ہی لے لے گا۔ وہ کہتے ہوئے سردار کے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ نرس کو نہ تو یہ آدمی سمجھ میں آ رہا تھا اور نہ ہی اوپر والی وہ لڑکی۔ قبیلے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، مطلب صاف تھا۔ نرس نے نیچے جا کر کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور اس کے سکون کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ اسے لگ رہا تھا نرس اسے دھوکہ دے جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اتنی بری نہیں تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن آج کل دعام ہر کسی پر شک کرنے لگی تھی اور یہ اس کے لیے ہرگز صحیح نہیں تھا۔ یہاں بھی اعتبار کے قابل لوگ موجود تھے اور یہ سوچ کر اسے سکون بھی ملا تھا اور کچھ نہ صحیح وہ اپنے ڈاکو جی سے مل سکتی تھی، اس لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے ڈاکو جی کے پاس رہے گی، ورنہ وہ کل تک سچ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خیر نرس ابھی تک کمرے میں واپس نہیں آئی تھی، وہ صبح سے گئی ہوئی تھی۔ وہ دوپہر میں آرام کرتی تھی، حالانکہ رات کو بھی اس کے کرنے کے لیے اس کمرے میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس پر نظر اس نے اچھی رکھی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد آ کر وہ پکڑی ہی گئی تھی، جبکہ اسے پہلے بھی شک تھا کہ اس نرس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ وہ روز رات کو نیچے جاتی ہے۔ خیر اب اسے پریشانی نہیں کرنی تھی، اس کی ٹینشن دور ہو چکی تھی۔ مزید تھوڑی دیر میں اس نرس کی ڈیوٹی شروع ہو جانی تھی اور وہ اس کمرے میں آ جانی تھی، جبکہ ڈاکٹر صبح سے اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نہ تو اسے بلایا تھا اور نہ ہی اس سے بات کی تھی، جبکہ اس کی خیر خیریت پوچھنے کے بعد وہ وہیں صوفے پر اپنی جگہ بناتے ہوئے اپنے موبائل میں مشغول ہو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو رباب اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا، اسے یوں اپنے سینے سے لگے دیکھ کر ریحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کے ماتھے کو ہونٹوں سے چھوتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھا تھا۔ جب رباب کی بھی آنکھ کھل گئی، وہ اس کی شرٹ میں ملبوس بہت حسین لگ رہی تھی۔ یہ اس حسین صبح نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ ریحان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب کچھ کنفیوز ہوتے اس نے الجھ کر کچھ کہنا چاہا تھا، جب اس کی شرم و حیا محسوس کرتے ہوئے ریحان نے مزید اسے اپنی آنکھوں سے پزل کر دیا تھا۔ ہاں جان بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ ذرا سا مسکرا کر اپنا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھتا اپنا چہرہ اس کے قریب کر گیا تھا، جبکہ اس کی یہ حرکتیں رباب کی جان نکال رہی تھیں۔ کل رات کی شدتوں سے اس نے کم اس کی جان نکالی تھی، کیا وہ اسے مزید یوں تنگ کرنے لگا تھا؟ جی کچھ نہیں، وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ صبح ہو گئی ہے، اچھا خاصا وقت ہو گیا، امی انتظار کر رہی ہوں گی، بیلا تو شاید اسپتال بھی چلی گئی ہوگی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھنے کو پرتوڑنے لگی تھی، جب ریحان نے آہستہ اس کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ بیلا چلی گئی ہوگی، امی جاگ گئی ہوں گی، شرمیلا خالہ بھی آ چکی ہوں گی، اس وقت وہ اپنا کام کر رہی ہوں گی، اور یقین کرو اگر باہر کسی نے بھی تمہیں مس کیا ہوتا تو دروازے پر ہلکی پھلکی دستک صبح سے ضرور ہوئی ہوتی، لیکن کوئی دستک نہیں ہوئی، اس لیے ریلیکس ہو کر تم میرے ساتھ اس زندگی کی پہلی حسین صبح کی شروعات کر سکتی ہو۔ ویسے میں ذرا شرمیلا سا بندہ ہوں، وہ تو تم نے اندازہ لگا ہی لی ہوگا کل رات کو، لیکن میں کوشش کروں گا تمہارے معاملے میں تمہیں ہرگز ان رومانٹک نہ محسوس ہوں۔ کل رات اگر میں تمہیں زیادہ رومانٹک نہیں لگا تو اس کے لیے میں تم سے معذرت کرتا ہوں۔ یقین کرو آنے والے وقت میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ وہ ایسے سے اس کی شرٹ کا اوپری بٹن ٹھیک کرتے ہوئے بولا تو رباب کی سانسیں اس کے سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی۔ ابھی تک وہ اپنے رومانس کو کسی کیٹیگری میں نہیں ڈال رہا تھا، جبکہ کل رات وہ اس کی جان ہلکان کر چکا تھا۔ اگر رباب خود کو زبردستی اس کی باہوں سے آزاد کروانے میں کامیاب نہ ہوتی تو یقیناً فی الحال اس کا رومانٹک موڈ آف کرنے کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں تھا، اور ابھی تک وہ اپنے اس رومانس کو کسی کھاتے میں ہلا ہی نہیں رہا تھا۔ اس کے مطابق یہ رومانس کم تھا۔ کیا ہوا؟ لگتا ہے میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترا۔ تم فکر مت کرو، جو کمی کل رات چھوٹ گئی تھی وہ میں ابھی صبح پوری کر دیتا ہوں۔ اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے
اپنے ساتھ لگا تھا اس کی گردن پر اچانک ہی جھک گیا تھا، جبکہ اس کی گہری سانسوں کی ٹھنڈک اپنی گردن پر محسوس کر کے رباب تو باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ یہ انسان اس کی سوچ سے زیادہ پہنچا ہوا تھا، وہ تو اسے اچھا خاصا ڈیسنٹ اور سیریس انسان سمجھتی تھی، لیکن رومانس کے معاملے میں شاید کوئی بھی ڈیسنٹ اور سیریس نہیں ہوتا، اور یہی بات اس وقت ریحان اکرم نے بھی اس پر ثابت کر دی تھی، اور جو اس کی شدتوں سے بچنے کے لیے جلد سے جلد یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے بری طرح اس کی پناہوں میں پھڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ سانسوں کی قید محسوس کر کے وہ پوری طرح سے بے بس ہو چکی تھی، لیکن ریحان اکرم کی نہ رکنے والی جسارتوں کا سلسلہ ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ آ گئی آپ؟ میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ آپ نیچے صبح بالا بھیا کے پاس کیوں گئی تھی؟ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی دوام کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ بنا کوئی جواب دیے نفی میں سر لاتی وہیں بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، میں بس یوں ہی گئی تھی، مجھے اپنے گھر پر فون کرنا تھا، میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ آپ نیچے اپنے شوہر سے ملنے کے لیے رات کو جاتی ہے۔ میری طرف سے آپ بے فکر رہیں، آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی تھی، جبکہ دوام نے گہرا سکون کا سانس لیا تھا۔ ارے نہیں نہیں، مجھے آپ پر بے اعتباری نہیں ہے، مجھے آپ پر پورا یقین ہے، آپ کسی کو نہیں بتائیں گی، اور ویسے بھی تو میں نے آپ کو یہ راز رکھنے کے لیے ایک تحفہ بھی دی ہے۔ اس نے لالچ یا منہ بند کرنے کے لیے کنگن دیا تھا، یوں نہیں کہا تھا، کیا پتہ وہ کون سا بات کا برا مان جاتی اور پھر بالا بھیا کو نیچے جا کر بتا دیتی، اس کا سارا پلان برباد ہو جاتا کہ وہ اپنے ڈاکو جی سے نہیں مل پاتی اور اس کے ڈاکو جی اس کا انتظار ہی کرتے رہتے، اور آج تو وہ وعدہ کر کے آئی تھی کہ وہ ساڑی پہن کر جائے گی۔ جی جی بہت شکریہ، میں نے کسی کو نہیں بتایا اور نہ ہی میں کسی کو بتاؤں گی، آپ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں، آپ آج بھی جائیں گی ملنے کے لیے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو اس کے پاس ہاں میں سر لایا تھا، جی جی ضرور جائیے، میری طرف سے بالکل بے فکر رہیں، میں نے آج آپ کے بالر ڈاکو کو بھی بول دیا ہے کہ میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے رات کو اکیلی ہی ٹھیک ہوں، ویسے بھی دوسری نرس آ کر سوتی ہیں تو بالر ڈاکو کہہ رہے ہیں کہ دوسری نرس کی ڈیوٹی شاید وہ فجر کے بعد رکھ دیں گے تاکہ تینوں میں سے کسی کو بھی پرابلم نہ ہو۔ ویسے سمجھاتے ہوئے بولی تو دن صرف ہاں میں سر لایا تھا، ہم اسے سکون ہو گیا تھا، ایک نرس جو اس کے بارے میں جانتی تھی وہ اکیلی رات کو یہاں رکنے والی تھی، تو مطلب صاف تھا کہ اس کے لیے راستہ اور بھی آسان ہو جاتا تھا۔ یہ والی نرس تو اور بھی اچھی نکلی تھی، وہ خواہ اس پر شک کر رہی تھی، وہ تو الٹا اس کی اور بھی زیادہ مدد کر رہی تھی، بلکہ مدد کر چکی تھی۔ وہ دوسری نرس جس سے اسے خوف آتا تھا وہ اسی راستے سے ہٹا چکی تھی، اور اس کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنے ڈاکو جی سے جب چاہے ملنے جا سکتی ہے۔ اب بہت اچھی ہے، یقین کریں مجھے صبح سے ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگا آپ بالا بھیا کو بتا دیں گی تو میرا سارا کام خراب ہو جائے گا، لیکن آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میرے لیے اتنا کیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ، میں پوری کوشش کروں گی آپ کو مجھ سے مایوسی نہ ہو، میرے ڈاکو ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے تو میں آپ کو اور بھی بڑا انعام دلواؤں گی، بلکہ آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا آپ کھول کر مانگ لیجیے گا ان سے، ہم کی ہر خواہش پوری کریں گے۔ وہ جو اسے بول رہی تھی، جب نرس نے صرف ہاں میں سارے لا دیا، اب اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی شکایت کا تو کوئی فائدہ ہوا نہیں، اس نے تو بالا کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے کہہ دیا تھا، جا کر کے دعا آدھی رات کو اپنے شوہر سے ملنے جاتی ہے، لیکن وہاں تو الٹا بالا نے اسے ہی ڈرا کر بھگا دیا تھا۔ یہ لوگ سچ مجھ میں اس کی سمجھ سے پرے تھے، تو بہتر تھا جس طرح سب کچھ چل رہا تھا اسی طرح چلنے دیا جاتا۔ رباب ایک کپ چائے بنا دو، وہ صبح سے گھر پر ہی تھا، جب ممی اس کی سرگرمیاں دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ ایک تو اچانک ہی صبح اس نے کہہ دیا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، اور صبح سے ہی وہ رباب کو تنگ کر رہا تھا، کبھی اسے ایک شرٹ استری کرواتا، پھر اسے چھوڑ کر دوسری شرٹ استری کرواتا، بار بار سے کبھی چائے کبھی پانی، اس کے کام ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ وہ تو آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ رباب کو اس نے تیگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اور اوپر سے رباب کبھی شرماتی کبھی مسکراتی اس کے کمرے میں جاتی اور کبھی بھاگتے ہوئے اس کے کمرے سے نکلتی تھی۔ امی اپنے کمرے کی کھڑکی سے یہ سارے تماشے دیکھ رہی تھی، کبھی رباب اسے چھپ کر کچن میں گھستی تو کبھی ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ وہ اس کے سارے کام سمجھ نہیں تھی، آج وہ اسے اپنے ساتھ گاؤں لے کر جانے والا تھا تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے مل سکے، لیکن صبح کو ایک تو وہ 10 بجے کمرے سے نکلے تھے، تو کمرے سے نکلتے اس نے کہہ دیا کہ آج وہ خود بھی چھٹی پر ہے اور نہ وہ خود جائے گا اور نہ ہی رباب کو کہیں جانے دے گا۔ اب امی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس بات پر اسے ڈانٹے یا پھر خوش ہوں، کیونکہ دونوں حالتوں میں وہ تھا تو رباب کے ساتھ ہی نہ اسے خوش رکھ رہا تھا، اسے باتیں کر رہا تھا، بلکہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ وہ چوتھی دفعہ اسے چائے بنانے کا آرڈر دے چکا تھا، جبکہ امی نفی میں سر لاتی آنکھیں موند کر تھوڑی دیر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جب انہوں نے اسے رباب کو نہ تنگ کرنے کے لیے کہا تھا تو آگے سے اس نے 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا خوب سر کھپایا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر امی نے اسے واپس کمرے میں بھیجا تھا، اور کمرے میں جاتی اس کی پھر سے رباب کے ساتھ شرارتیں شروع ہو گئی تھیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی مسکراتی ہوئی اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اب رباب جانے اور اس کا شوہر جانے، انہوں نے اچھی ساس ہونے کا فرض نبھا دیا تھا، اور اس سے زیادہ وہ اپنی بہو کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ سردار یار ہاتھ کھولنا، تیرے ناخن بہت بڑے ہوئے ہیں، میں نے کاٹنے ہیں۔
وہ نرمی سے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ اس کی داڑھی ٹھیک کرنے کے بعد اب اس کے بال بنا کر اب اس کے ناخنوں کی طرف آیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے ناخن کاٹنے والا تھا اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ نارمل سی بات ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہوتی ایکٹیویٹیز محسوس کرتا ہے، شاید اسی وجہ سے اس نے اپنا ہاتھ سخت کر لیا تھا، یا شاید کسی تکلیف کو محسوس کر کے۔ لیکن بالا نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا، لیکن سردار نے اپنا ہاتھ نہ کھولا۔ یار سن تو صحیح، ہاتھ کھولنا، ناخن خود کو ہی لگیں گے، اور تجھے یہ چیز سخت ناپسند ہے، تجھے تو بڑے ناخن بالکل اچھے نہیں لگتے تھے نا، چلو مجھے کاٹنے دو آرام سے، میں بالکل درد نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بے حد نرمی سے بول رہا تھا، جیسے وہ اس کی ہر بات کو سمجھ رہا ہو، ہر بات کو محسوس کر رہا ہو۔ اور پھر ڈاکٹر نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ وہ اپنے آس پاس ہوتی ہر چیز کو محسوس کرتا ہے۔ فی الحال وہ کسی طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اپنے آس پاس ہوتی چیزوں کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ تبھی تو وہ اس سے اس طرح سے بات کر رہا تھا، ورنہ کچھ دن پہلے تک تو وہ بہت مایوس ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی طرف سے کوئی معقول جواب نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مایوس رہنے لگا تھا۔ لیکن اب جب ڈاکٹر نے کہا تھا وہ اسے سن سکتا ہے، اسے محسوس کر سکتا ہے، تو وہ اب کھول کر اس سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اس کی زیادہ تر باتوں میں دوام کی بے حساب شکایتیں تھیں، اور نہ جانے کیوں بالا کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی شکایتوں کو محسوس کر رہا ہے، اور اپنی بیگم کی شکایتیں سن کر وہ زیادہ اچھا محسوس نہیں کرتا تھا۔ لیکن وہ اچھا محسوس کرے یا برا، بالا اتنا تو جانتا تھا کہ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ دوام کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اسی لیے تو اب اس کے دل میں جو بھی تھا وہ سب کچھ بول رہا تھا۔ بعد میں بے شک وہ اس کی ہڈیاں توڑتا، لیکن اس وقت بالا حق پر تھا، اور وہ اپنا دل ہلکا اسی کے سامنے کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اپنے ناخن کٹوانے میں مستیاں کر رہا تھا۔ بالا نے 2-3 دفعہ اس کا ہاتھ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ہاتھ اچھا خاصا سخت تھا۔ وہ اس کا ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے ناخن کاٹنے لگتا تو ہاتھ دوبارہ سے بند ہو جاتا۔ 1-2 دفعہ دل چاہ کے وہ باہر سے کسی کو بلا لے، لیکن بالا اتنا بھی بے بس نہیں تھا کہ اپنے یار کے لیے اسے کسی اور کی مدد کی ضرورت پڑے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کٹوا لینا اسی سے، وہ تو تیرے لیے سب کچھ ہے نا، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بہت پیار کرتا ہے تو اسی کی وجہ سے آج اس حالت میں، اب جتنی مرضی نخرے کر، سچ چھپے گا نہیں۔ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا اس پر، وہ کچھ کہہ نہیں لگا تھا جب سردار کے ہاتھ کی سختی سے مٹھی بند ہوئی، اس کی نیلی رگیں باہر آنے لگی تھی۔ بالا کو لگا اب بھی وہ اس کے چہرے کا نقشہ بگاڑ دے گا، اس لیے اس کا ہاتھ ایک طرف کرتے ہوئے اس نے نیل کٹر کو سائڈ پہ کر دیا تھا، اور خود خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ میں قوما میں بھی اس کے نانے دادی یاد کروا سکتا تھا، اتنا بالا بہت اچھے سے سمجھتا تھا۔ ایک چائے کا کپ بناتے ہوئے اتنی دیر لگتی ہے بیگم، اس طرح سے اگر سس روی سے کام کرنا ہے تو بتا دو، تم سے کام کروانے کے بجائے تمہارے ساتھ رومانس کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ کچن میں داخل ہوتا اچانک ہی اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ دے چکا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں کا بیک طرف کا لمس اپنی گردن پر محسوس کر کے رباب کی تو سانسیں سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی۔ وہ اسے جان ہی نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ عجیب آدمی تھا وہ، اس کی جان کو آیا ہوا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ خود کو اس کی قید سے آزاد کروانے میں وہ بری طرح سے ناکام ہو چکی تھی، جبکہ وہ ہر تھوڑی دیر میں اسے قید کرتے ہوئے رومانٹک ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اور اب تک یہ صرف کوشش ہی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا وہ ٹھیک سے رومانٹک ہو یا ہو نہیں پا رہا اس کے ساتھ۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ اس بات کا افسوس بھی کر رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کی نظر میں ایک رومانٹک ہسبینڈ ثابت نہیں ہو پا رہا، جبکہ رباب اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی کہ اسے ایسا رومانٹک ہسبینڈ نہیں چاہیے تھا، اسے تو سیدھا سادہ انسان چاہیے تھا، اور اس نے تو اپنی طرف سے سیدھا سادہ انسان ہی پسند کیا تھا، جو تھوڑا روڈ تھا، تھوڑا کھڑوس تھا، لیکن تھوڑے تھوڑے کے ساتھ وہ اتنا رومانٹک تھا، اور اپنے رومانس کو وہ رومانس کہتا ہی نہیں تھا۔ اس انسان نے اس کی جان مشکل میں ڈالی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر بکھرتے محسوس کر کے وہ بری طرح سے اس کی پناہوں میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پلیز چھوڑ دیں، آپ کیا کریں، امی دیکھ لیں گی، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی، آپ کب سے میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کبھی مجھے کمرے میں بلا لیتے ہیں، آپ کیوں مجھے مشکل میں ڈال رہے ہیں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں نا۔
وہ اب کی دفعہ بری طرح سے تنگ آتے ہوئے کہنے لگی تھی، کیا سمجھنے کی کوشش کروں رباب، میری جان تم اس طرح کیوں رونے جیسی شکل بنائی ہوئی؟ یار میں پہلے ہی خود کو ایک رومانٹک ہسبینڈ نہ ثابت کر پانے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور تم ایسے رونے والی شکل بنا کر مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ میری جان میں تمہیں بہت پیار کروں گا، میں خود کو ایک رومانٹک ہسبینڈ ثابت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں پولیس والوں کا نا پروفیشن ہی ایسا ہوتا ہے، شکل ہی کھڑوس بن جاتی ہے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا۔ میں مایوس نہیں ہوں ریحان، اللہ کی قسم لے لیں میں مایوس نہیں ہوں۔ آپ بہت رومانٹک ہیں، بلکہ بہت سے بھی زیادہ رومانٹک ہیں۔ پلیز میری جان بخش دیجیے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، معاف کر دیجیے مجھے۔ میری زندگی میں ایسا کوئی لمحہ نہیں آیا جب میں نے ایسی کوئی امید کی ہو کہ آپ ایک رومانٹک شوہر ہوں گے، لیکن کل رات سے لے کر اب تک میری ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ میں آپ کو جو بھی سمجھتی تھی لیکن ایسا ہرگز نہیں سمجھتی تھی۔ پلیز مجھے بخش دیجیے۔ وہ اس کے سامنے سچ مجھ میں ہاتھ جوڑ گئی تھی، بلکہ جس انداز میں اس نے اس کی بات کاٹتے اس کی منتیں کی تھی، ریحان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رہی تھی جسے بڑی صفائی سے چھپاتے ہوئے شکل پر مایوسی لے آتا۔ دیکھا میں نے کہا تھا نا، تم مجھے کھڑوس سمجھتی تھی، تم مجھے ایک ان رومانٹک زندگی اور زندگی کے رنگوں سے مایوس انسان سمجھتی تھی، اور میں ویسا ہی ہو گیا۔ میں نے خود کو ثابت کر دیا کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم مجھے سمجھتی تھی، بلکہ اس سے بھی گیا گزرا۔ بنانے والا اتنا سب کچھ ایڈ کر دیا تھا، مجھے بنانے میں تھوڑی بہت محبت کو ظاہر والی خوبی بھی ایڈ کر دیتا، کم سے کم میری بیوی تو مجھ سے خوش رہتی۔ میں خوش ہوں قسم سے انسپکٹر صاحب، میں خوش ہوں، بہت خوش ہوں۔ آپ سے خدا کے لیے مجھے بخش دیجیے۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ جان چھڑانے کے لیے کہہ رہی ہو نا؟ وہ ایک دفعہ پھر سے مایوسی سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ رباب سر پکڑ کر رہی تھی، کہاں اس آدمی کے ساتھ پھنس گئی تھی۔ وہ تو اس کی جان کو آیا ہوا تھا۔ نہیں جان چھڑا رہی میں آپ سے ریحان، لیکن اگر آپ جان چھوڑ دیں تو احسان ہوگا آپ کو۔ وہ پہلے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کی مایوسی دور کرنے لگی تھی، لیکن جس انداز میں وہ مسکرایا تھا وہ فوراً ہی اپنی بات بدل گئی۔ ہاں وہ سچ میں جان ہی چھڑا رہی تھی، اب تو اس کی جان چھوڑ دے تو ہی بھلا تھا اس کا۔ اچھی بیوی نہیں ہو تم، میں تمہیں کیا سمجھتا تھا، اور تم کیا نکلی، دل توڑ دیا نا تم نے میرا، معصوم سے دل توڑ دیا۔ آج تک کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور تم نے میرے معصوم سے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب تم کہو گی نا تبھی تمہارے پاس نہیں ہوں گا، میری طرف سے ناراضگی کی شروعات۔ چلو خدا حافظ۔ وہ اچانک ہی منہ بنا کر کہتا کچن سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے جانے کے بجائے رباب نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے چہرے پر پھیرے تھے۔ اب تو وہ مر بھی جائے تو بھی اس آدمی کے پیچھے نہیں جائے گی، پہلے ہی اس جن سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی تھی، اگر وہ پھر سے حاضر ہو گیا تو وہ اپنی جان کیسے بچائے گی؟ اسے اپنا آپ بہت پیارا تھا۔ دعا آئینے کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، اس نے سچ مچ میں ہی آج نیلے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، جبکہ نرس حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے پری تھی، کون سا اس کا شوہر اٹھ کر اسے دیکھتا تھا کہ وہ اتنی سج کر جاتی تھی، اور آج تو وہ ضرورت سے زیادہ ہی خوش تھی کیونکہ وہ ٹائم سے پہلے جانے والی تھی۔ اسے اس کے سونے کا انتظار ہرگز نہیں کرنا تھا، اس کے جاگتے ہوئے بھی جا سکتی تھی کہ اب وہ اس لڑکی کی دوست بن گئی تھی، اور نرس نے پوری طرح سے اس کا ساتھ دینے کا پکا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ اب نرس اس کا ساتھ کیوں دے رہی تھی، نہ تو اس نے جاننے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اسے جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ بس کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے ملنے جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ اسے کچھ نہیں جاننا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھنا تھا، اسے بس جانا تھا۔ وہ تیاری مکمل کر چکی تھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، آپ یہیں کمرے میں رہیے گا۔ وہ اپنی تیاری مکمل کرتے ہوئے باہر جانے لگی تو اس نے پلٹ کر ایک نظر نرس کو دیکھا جو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں جاؤں نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اچانک پوچھنے لگی تو نرس نے ہاں میں سارے لایا تھا، جبکہ وہ اس کی طرف سے مزید کسی بھی طرح کا اپروول لیے بغیر باہر نکل گئی تھی۔ نرس نے گہرا سانس لیا تھا اور آرام سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے کب آنا تھا کب نہیں اسے پرواہ نہیں تھی، اگر پابندی لگانے والے کو پرواہ نہیں تھی تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ تو شکایت لگا کر بھی خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ دوام تیزی سے اندر داخل ہوئی تو سامنے سردار آج کافی بہتر حال میں تھا، اس کی داڑھی بنائی گئی تھی، بال بھی ٹھیک سے کاٹے گئے تھے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر نرمی سے جھکا اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیر گئی۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل ہی ہیرو جیسے، میرے ہیرو جیسے، وہ اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دوسری طرف سے کسی طرح کا ری ایکشن نہیں آیا تھا، لیکن چہرے پر کسی طرح کی سختی نہیں تھی۔ وہ سختی جو سارے دن اس کے چہرے پر ہوتی تھی اس وقت کہیں غائب ہو جاتی تھی۔ کسی کو ہوش آ گیا
کس کو ہوش آ گیا آپ کی داڑھی اور بال بنانے میں؟ خیر چلو، ہوش تو آ گیا نا، ناخن بھی کاٹے ہیں کسی نے یا صرف آدھا کام ادھورا کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کھولتے ہوئے بولی تھی جو ناخن ابھی بڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا۔ پہ نفی میں سارے لایا تھا۔ ڈاکو جی میری ایک بات نہ یاد رکھ لیں، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے نا ان سب کو نوکریوں سے نکال دیجیے گا، ایک نمبر کے نکمے ہیں یہاں سب کے سب۔ وہ نرمی سے اس کے ہاتھ کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے اپنے آنچل میں چھپایا، نیل کٹر نکال کر اس کے ناخن کاٹنے لگی تھی۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں کسی طرح کی کوئی سختی نہیں تھی، وہ سختی جو بالا کی موجودگی میں اس کے ہاتھ اور چہرے پر تھی وہ اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ اس کے سارے ناخنوں کو کاٹتے ہوئے اس کے ناخن تراشنے لگی تھی۔ دیکھیں میں نے کتنے اچھے سے آپ کے ناخن تراشے ہیں نا، ناخن بعد میں دیکھیے گا، پہلے مجھے دیکھیں میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں۔ آپ کی فیوریٹ ساڑی پہنی ہے، ویسے آپ نے کہا تھا جس دن میں یہ ساڑی پہنوں گی اس دن آپ کے جذبات سنبھلیں گے نہیں، تو بتائیں آپ کے جذبات جاگ گئے یا نہیں؟ اگر نہیں بھی جاگے تو میں ہوں نہ جگانے کے لیے، میرے پیارے ڈاکو جی۔ وہ اس کے اوپر لیٹے ہوئے اس کے گردن کو نرمی سے اپنے ہونٹوں سے چھوتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام گئی۔ روز کی طرح آج بھی اسی انگلیاں اس کے چہرے کے نخوش کو چھو رہی تھیں۔ اس کی باتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، ہزاروں باتوں کے بیچ اسے کوئی بات دکھ بھری لگتی تو اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، پھر مسکرا کر اگلی بات شروع کر دیتی۔ یہ اس کا روز کا معمول بن گیا تھا۔ آج سارا دن جو ہوا وہ سارا کچھ اسے بتا رہی تھی، کبھی شکایتیں لگا رہی تھی، کبھی نرس کی تعریف کر رہی تھی۔ اچانک کی بناس اسے بہت اچھی لگنے لگی تھی، جو اسے اس کے ڈاکو جی کے پاس پہنچانے کا ذریعہ بن رہی تھی۔ پھر اس کی تعریفیں تو بنتی تھی، وہ یہاں سفارش بھی کر رہی تھی۔ جب وہ ہوش میں آئے تو نرس کو ضرور کوئی نہ کوئی بڑا گفٹ دیکھا، یہاں تک کہ وہ اسے یہ بتا چکی تھی کہ اس کا دیا ہوا گفٹ وہ اس نرس کے حوالے کر چکی ہے، اور یہ بات اس کے چہرے اور ہاتھوں کی سختی کو واپس بڑھا چکی تھی۔